السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کے اس پراسرار اور سنسنی خیز ناول ڈوبتے چاند کے پجاری کی آخری قسط سنتے ہیں۔ آخر کار وہ اس طرف رجوع ہو ہی گئے۔ آئیے باہر چل کر ان کا استقبال کریں۔ میں سالک حسین صاحب کے ساتھ مسجد کے دروازے سے باہر چل پڑا۔ ہم نے مسجد کے دروازے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک ہی سامنے سے آنے والے مڑ کر واپس بھاگ گئے۔ وہ اس طرح ہمارے اچانک نکل آنے سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ویسے بھی ایک ویران مسجد سے دو اجنبی آدمیوں کا اچانک نکل آنا ان لوگوں کے لیے حیرت بن گیا ہوگا۔ سالک حسین صاحب کو ہنسی آ گئی۔ انہوں نے کہا، اب اگر میں ان بھاگنے والوں کا تعاقب کروں تو یہ بیچارے گر پڑیں گے، زخمی ہو جائیں گے، ڈر کر بھاگ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس مسجد کے ساتھ کچھ ایسے واقعات منسلک ہوں جو انہیں خوف دلاتے ہوں۔ انسان بھی عجیب چیز ہے، خدا سے عقیدت رکھتا ہے لیکن بس ہر حالت میں اس کے وجود میں خوف قائم ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں بھائی، ہوگا کیا؟ دیکھیں گے جو بھی صورتحال ہوئی۔ پھر کوئی 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد پھر کچھ افراد ادھر آتے ہوئے نظر آئے۔ ان کی قیادت ایک لمبا تڑنگا آدمی کر رہا تھا۔ وہ خاصا تنومند نظر آتا تھا، شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، چہرے سے بھی اچھی خاصی شخصیت کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ ہم دونوں نے پھر باہر نکل کر اس کا استقبال کیا۔ وہ آگے آیا۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، البتہ اس کے پیچھے لوگ تھے۔ وہ ذرا سہمے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے پلٹ کر کہا، بے وقوفو، انسان بنو، اللہ کے نیک بندوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جاہل ہو، جاہل ہی رہو گے کیا؟ اس نے ہمیں سلام کیا اور بولا، بابا صاحب، میرا نام رحمان شاہ ہے، اسی بستی کا رہنے والا ہوں اور تھوڑی دیر پہلے لوگ یہاں سے بھاگے ہوئے گئے تھے۔ اصل میں انہوں نے اس پرانی مسجد سے اذان کی آواز سنی تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس مسجد میں اب اذان نہیں دی جاتی، نئی مسجد بن گئی ہے، سارے نمازی اسی طرف جاتے ہیں۔ لوگوں نے عجیب و غریب کہانیاں بنا رکھی ہیں اس مسجد کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ یہاں جن نماز پڑھتے ہیں، اذان کی آواز کبھی نہیں سنی، اس لیے آج انہیں حیرت ہوئی اور جب آپ دونوں کو دیکھا انہوں نے تو یہاں سے بھاگ گئے۔ لیکن یہ بھی صرف اتفاق ہے جناب کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کچھ بزرگ شخصیتیں اس مسجد میں آ کر ٹھہری ہوئی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ ہاں، ہم انسان ہی ہیں بھائی، اور کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، سالک حسین صاحب بولے۔ دیکھ لیا تم لوگوں نے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہو، بے وقوف کہیں کے، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ لوگ اس طرح چلے گئے جیسے اس شخص کا حکم مانتے ہوں۔ البتہ وہ ہمارے سامنے دو زانو بیٹھ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، بابا صاحب، آپ اللہ کے نیک بندے ہو جی، انسان کی فطرت میں لالچ کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ یقین کرو، بڑی دعائیں اور وظیفے پڑھ رہا ہوں، ان دنوں بڑی مشکلوں کا شکار ہو چکا ہوں۔ مجھے خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ ٹوٹی مسجد میں دو اللہ کے نیک بندے آئے ہوئے ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ دیکھیں صاحب، اللہ کے نام پر جھوٹ بولنا تو خیر بہت ہی بری بات ہے، اور میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ میرا آخری سہارا ہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نہ کھانے کو پوچھا نہ پینے کو، اپنی بپتا لے کر بیٹھ گیا۔ نہیں رحمان شاہ، کوئی بات نہیں ہے، کھانا پینا بھی ہو جائے گا، آؤ اندر آؤ، سالک حسین صاحب نے کہا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اگر آپ کی اجازت ہو سکندر صاحب۔ جی جی، کیا حرج ہے۔ ہم تینوں اندر آ گئے اور وہ اسی انداز میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، میرا نام رحمان شاہ ہے۔ یہ آبادی ہندو مسلمانوں کی ملی جلی آبادی ہے۔ میرا خاندان بڑا نہیں ہے جناب، بہت بڑی زمینوں کا مالک ہوں، شہروں میں کئی جائیدادیں ہیں۔ بہرحال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا خاندان صدیوں سے باعزت چلا آ رہا ہے۔ دولت ہمارے گھر کی غلام رہی ہے، لیکن آج یہ بات کھل کر کہتا ہوں کہ وہ عزت جو خود ساختہ ہو، عزت تو نہیں ہوتی۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے ایک طرح کی ذلت ہوتی ہے۔ دولت مند لوگ
دوسروں کو غریب اور نیچ سمجھتے چلے آئے ہیں۔ ایسا ہی میرے بزرگوں نے بھی کیا، اور انہوں نے یہ نصیحت بھی کی کہ اپنے علاوہ سب کو نیچ سمجھو۔ دولت اس کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے، اور جو دولت مند ہے وہ بڑا ہے، باقی سب اس سے چھوٹے۔ یہ نصیحت کی تھی تمہارے بزرگوں نے؟ جی جناب۔ کیسی ہے تمہارے خیال میں یہ نصیحت؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ نا عاقبت اندیش لوگ اپنی زندگی کو تو جہنم بنا ہی گئے اور خود اپنے اعمال کا عذاب بھگت رہے ہوں گے، لیکن دنیا میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور آج اس دنیا میں بالکل تنہا ہوں۔ کیا مطلب؟ بے پناہ گناہگار ہوں جناب، اور کسی مدد کرنے والے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تلاش کر رہا ہوں۔ میری دولت، میری جائیداد، میرے بزرگوں کی نصیحت میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہی۔ زندگی کے ایسے عذاب میں گرفتار ہوں کہ زندگی سے نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ اگر اس قابل سمجھتے ہو ہمیں تو اپنا دکھ ہمیں بتاؤ۔ اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا بھی صرف ذات باری ہی دے سکتی ہے۔ یہ معاملہ تمہارا اور اس کے درمیان ہے۔ ہمیں بتاؤ، اگر ہماری ذات سے تمہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا محترم، کہ دولت اور یہ سوچ انسان کو انسان سے کتنی دور کر دیتی ہے، مجھ سے زیادہ اس تجربے کو کسی اور نے نہیں کیا ہوگا۔ میں نے اپنے بزرگوں کی نصیحتوں پر عمل کیا اور رحمان شاہ ہر ایک کے لیے شیطان بن گیا۔ دولت کے غرور میں ڈوب کر میں نے ہر شخص کو نیچ سمجھا۔ کسی کو اگر اپنے خلاف کچھ کہتے ہوئے پایا تو اس کی زندگی عذاب کرا دی۔ میرے 5 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں، اور یہ سب اپنے آپ کو دنیا کے دوسرے لوگوں سے بہت بلند و بالا سمجھتے تھے، کیونکہ میں نے انہیں یہی سکھایا تھا۔ والدین نے ایک بہن بھی چھوڑی تھی میری، جس کا نام زلیخا تھا۔ میری بیٹیوں سے 2-4 سال ہی بڑی تھی۔ کہانی تو بہت طویل ہے میری جناب، لیکن آپ کے سامنے زندگی کے وہ انکشافات کر رہا ہوں جو ایک غیرت مند شاید کسی کے سامنے نہ کر سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو غیرت مند سمجھتا ہی نہیں، کیونکہ جو شخص اپنے آپ سے اس قدر بھٹک گیا ہو اس میں غیرت کہاں ہو سکتی ہے۔ میری بہن اپنی نوجوانی کی لغزش کا شکار ہو گئی۔ وہ بھول گئی کہ اس کا مقام کیا ہے، اور وہ ایک ایسے کسان لڑکے سے محبت کرنے لگی جو ہم سے کہیں پسماندہ تھا، جس کا نام پیار علی تھا، اور وہ ایک معمولی سے کسان کا بیٹا تھا۔ بہت معمولی سے گھر میں رہتا تھا اور ہماری زمینوں پر کام کرتا تھا۔ باپ بیٹے ہمارا دیا کھاتے تھے، پھر میں بھلا یہ کیسے برداشت کرتا کہ میری بہن اور وہ یعنی پیار علی ایک دوسرے سے محبت کریں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے چھپ کر ملا کرتے تھے، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، کئی بار بستی کے لوگوں نے انہیں دیکھا بھی۔ لیکن پہلی بات تو یہ کہ بستی والے مجھ سے خوش بھی نہیں تھے۔ بھلا انہیں کیا پڑی تھی کہ میری عزت یوں جوتیوں میں پڑ رہی ہو اور وہ آ کر مجھے اس بارے میں بتائیں۔ کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس بات کو منظر عام پر لائے، لیکن سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ کچھ وہ تھے جو میرے نمک خوار تھے، اور کچھ ایسے جو صرف کسی کا مال کھاتے تھے۔ مجھ سے تو خیر کسی کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن میری بیوی رشیدہ نے ایک دن میری بہن کو چوری چھپے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کا پیچھا کیا، کیونکہ لوگوں نے اسے ہی اس بارے میں بتایا تھا، اور پھر اس نے اپنی آنکھوں سے پیار علی اور زلیخا کو ملتے ہوئے دیکھا۔ پہلے تو اس کی ہمت نہ پڑی کہ مجھے اس بارے میں بتائے، لیکن اس رات اس نے مجھ سے کہا، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ سے۔ ہاں ہاں کہو، کیا بات ہے؟ بات ہی ایسی ہے کہ اگر آپ نے اسے صحیح نہ سمجھا تو میری گردن کاٹ دیں گے۔ رشیدہ، تم مجھے پریشان کر رہی ہو، میں خود بھی تو پریشان ہوں۔ اگر تم بتانا چاہتی ہو اپنی پریشانی کی وجہ تو بتاؤ، ورنہ کیوں میرے دماغ میں الجھنیں ڈال رہی ہو؟ نہ بتانا بھی تو مشکل ہوگا میرے لیے۔ دیکھو، انسان بنو، میں تم سے کچھ کہنا نہیں چاہتا، بات بتاؤ۔ اور پھر اس نے رکے ہوئے الفاظ میں یہ داستان سنائی اور میرا پورا وجود سلگ اٹھا۔ ایک ملازم کا بیٹا
میری عزت کی جانب نگاہ اٹھائے۔ میں نے دوسری رات پوری طرح تیاریاں کیں اور اس کے بعد میں نے رات کے دوسرے پہر زلیخا کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ میرے ایک باغ کی طرف جا رہی تھی۔ آسمان پر چاند کھلا ہوا تھا۔ چاندنی رات میں نے باغ کے آخری سرے پر پیار کے ان دیوانوں کو دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے سے ملے اور پھر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کچھ لمحے تو میں سوچتا رہا کہ کیا کروں، لیکن قوت برداشت ساتھ نہ دے سکی تو میں آہستہ آہستہ بڑھ کر ان کے قریب پہنچ گیا اور میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، پیار علی، تو کون ہے؟ تجھے اندازہ ہے؟ پیار علی آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور میرے قدموں میں گر گیا۔ میں نے بوٹ کی زوردار ٹھوکر اس کے سر پر ماری اور اس کا سر پھٹ گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ اس کا چہرہ خون سے رنگین ہو رہا تھا اور اس وقت زلیخا نے کچھ کہا اور جو کچھ کیا وہ میری توقع کے بالکل برخلاف تھا۔ اس نے اپنی قمیض کا دامن پھاڑ کر میرے سامنے پیار علی کے پٹی کسی اور پھر گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ بھیا جی، دنیا کا ہر انسان انسان ہوتا ہے، کوئی غریب کوئی امیر۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ اسے زخمی کر دیں؟ کون ہے یہ تیرا شوہر؟ اس نے جواب دیا اور میرے وجود کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ میں نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، شوہر؟ ہاں، کیا بکواس کر رہی ہے؟ سچ کہہ رہی ہوں بھیا جی، غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، لیکن ایسی غلطی جو ماں باپ بھی کرتے ہیں، بھائی بھی کرتے ہیں۔ آپ کو ایک نہ ایک دن میرے ہاتھ پیلے تو کرنے ہی تھے نا۔ بس اتنی سی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے اپنی پسند سے شادی کر لی ہے۔ بھیا جی، میں ثبوت دوں گی اس بات کا۔ کیا ثبوت ہے؟ ہے، نکاح ہوا ہے ہمارا، نکاح کا کاغذ بھی ہے میرے پاس۔ کس نے پڑھایا ہے یہ نکاح؟ نہیں بھیا جی، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ میری زندگی کے معاملے میں اس طرح ٹانگ اڑائیں۔ ماں باپ نہیں ہیں میرے، اگر وہ ہوتے تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی۔ بے شک آپ نے مجھے اپنی اولاد ہی کی طرح پالا ہے۔ میں نے جو چیز آپ سے مانگی آپ نے مجھے دی ہے۔ یہ زندگی بھی میرے حق میں شامل ہوتی ہے۔ بہت پہلے سے محبت کرتی ہوں میں پیار علی سے۔ ہم دونوں ہمیشہ پاک صاف رہے اور جب مجھے یہ احساس ہوا کہ عام حالات میں پیار علی میری زندگی میں شامل نہیں ہو سکتا تو پھر ہم نے نکاح کر لیا۔ آپ قاضی ابراہیم کو جانتے ہوں گے؟ قاضی صاحب نے ہمارا نکاح پڑھایا تھا۔ میری جو کیفیت ہو رہی تھی میرا دل ہی جانتا ہے۔ وہ کہنے لگی، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، لیکن نہ تو میں پیار علی کے گھر جا سکتی ہوں اور نہ آپ سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ بھیا جی ایسا ہو گیا ہے۔ ہم یہاں خاموشی سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں اور وقت کے منتظر ہیں کہ آپ کے سامنے بات لائیں اور اجازت طلب کریں کہ آپ دو زندگیوں کو یکجا کر دیں، اپنے سخت اصولوں کو توڑ کر۔ دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں، وحشت اس قدر عروج پر تھی کہ دل چاہتا تھا کہ دونوں کو فنا کر دوں، لیکن گھر میں کچھ اور لوگ بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے، ان کی عزت بھی رکھنی تھی۔ ٹھیک ہے، بستی میں کوئی ایسا نہیں تھا جس سے خوفزدہ ہوتا، لیکن دوسری بستی ہی سے صحیح، آنے والے وقت میں مجھے بیٹیوں کے بھی رشتوں کی ضرورت ہوگی، بیٹے بھی معزز گھرانوں سے بیویاں لائیں گے۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور سوچا کہ اس کام کو ہوشیاری سے کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا، کیا واقعی یہ حقیقت ہے؟ آپ کی قسم بھیا جی، بالکل سچ۔ جاؤ، گھر جاؤ، خاموشی سے، میں بات کروں گا تم سے۔ ویسے بھی میں نے بہن کو ماں کی طرح، باپ کی طرح پالا تھا۔ ماں باپ تو پہلے ہی مر چکے تھے، مجھے اس سے بہت محبت تھی، لیکن اپنی انا، اپنا مان اس سے بھی پیارا تھا۔ یہ سوچ کر ہی کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا کہ کل کا دن اگر بستی والوں کو یہ بات پتہ چلی تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ اس راز کو جس طرح بھی راز رکھنا ہے، اس کے لیے مجھے چاہے خون کی ندیاں ہی کیوں نہ بہانی پڑیں۔ میں نے پیار علی کو دیکھا اور کہا، جاؤ،
میں اطلاع دوں گا تمہیں کہ آگے کیا کرنا ہے ہمیں۔ پیار علی نے ممنون نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پلٹ کر واپس چل دیا۔ میں کافی دیر اسی طرح کھڑا رہا تھا اور اس کے بعد میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ رشیدہ میرا انتظار کر رہی تھی اور اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا تو میں اس کے پاس جا بیٹھا۔ کیا ہوا؟ کیا وہ گھر آ گئی؟ ہاں۔ تمہیں اس کے جانے کا علم تھا؟ ہر رات جاتی ہے اور میرے بارے میں بھی تمہیں پتا تھا؟ کیسے نہ پتا ہوتا؟ وہ واپس آ گئی ہے نا؟ ہاں۔ مگر وہاں؟ نہیں، کچھ نہیں۔ پتا ہے کیا ہوا تھا؟ کیا؟ وہ بولی۔ دونوں نے شادی کر لی ہے۔ ہیں؟ ہاں رشیدہ، کچھ سوچو، کیا ہوگا؟ کیا یہ بات زیادہ عرصے تک راز رہ سکے گی؟ کیا ان دونوں کو زندہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ خدا تو بے شک اسے کام نہیں کرتا، شیطان انسان پر ہی سوار ہوتا ہے۔ اس لڑکے نے ہماری عزت داؤ پر لگا دی ہے۔ کچھ کرنا پڑے گا مجھے، کچھ کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، اپنی بھی 2 بیٹیاں ہیں، جو کیجیے گا سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ مجھے افسوس ہے رشیدہ، دیکھوں گا اپنے آپ کو کس قدر قابو میں رکھ سکتا ہوں۔ امداد خان میرا خاص آدمی تھا۔ جنگل کے جانور اس قدر وحشی نہیں ہوتے ہوں گے جتنا امداد خان تھا۔ میرا رازدار بھی تھا اور یہ بات میں جانتا تھا کہ وہ کتے سے زیادہ وفادار ہے۔ زبان کٹوا دے گا لیکن زبان کھولے گا نہیں میرے خلاف۔ میں نے اسے سامنے بٹھایا اور کہا، امداد خان، تو جانتا ہے کہ زلیخا نے کیا کیا ہے؟ امداد خان نے سہمی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بولا، کیا کیا ہے ملک جی؟ اس نے ایک کسان کے بیٹے سے شادی کر لی ہے اور کسان کا وہ بیٹا پیار علی ہے۔ مالک، ہمیں معلوم ہے۔ کیا؟ میں غصے سے ابل پڑا اور پھر میں نے غرا کر کہا، کمینے، نمک حرام، اگر تجھے یہ بات معلوم تھی تو نے مجھ سے کیوں نہ کہا؟ مالک، چھوٹا منہ بڑی بات ہوتی، آپ یقین نہ کرتے تو ہماری کیا عزت جاتی؟ وہ بہن ہے اور ہم غلام کے بچے۔ اب یہ بتا کیا کریں؟ مالک، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ بات زلیخا بھی کسی سے چھپانا نہیں چاہتی۔ ذرا بھی آپ نے ان کے ساتھ سختی کی تو بھری چوپال میں آ کر کہہ دیں گی۔ اتنی ہمت رکھتی ہیں کہ دنیا کے سامنے آنے کو تیار ہیں۔ کل آپ اگر چوپال کی بات کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ بھری چوپال کے سامنے آ جائیں گی۔ میں اسے گھر سے نکال دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج کر دوں گا اسے۔ اور اگر آپ یہ بات زلیخا بی بی سے کہیں تو وہ خوشی سے گھر جانے کو تیار ہو جائے گی۔ دیکھیے، آپ نے ہم سے کہا ہے کہ یہ بات ہمیں پہلے سے آپ کو بتانا چاہیے تھی۔ چلیے، وہ تو غلطی ہو گئی ہماری۔ اب یہ بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو ہوا دی تو نقصان اٹھائیں گے۔ تو کیا کروں میں؟ مجھے بتا، کیا کروں؟ آپ ہم سے کہیں بڑا دماغ رکھتے ہیں مالک، کہیں بڑا دماغ رکھتے ہیں مالک۔ ہم تو آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں، آپ ہمیں حکم دیجئے۔ اس کسان کتے نے، اس غربت کے مارے نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے لیے اس کے خاندان کے ایک ایک فرد کو سزا ملنی چاہیے۔ اور وہ مولوی جس نے یہ نکاح پڑھایا ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ میری بہن ہے؟ اور پیار علی ایک کمینہ گھٹیا درجے کا لڑکا، کیا سمجھا؟ اس مولوی کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے یہ کام کر دیا؟ وہ بھی اتنی ہی سزا کا مستحق ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ اتنی بڑی بات ہو رہی تھی، بہت سے لوگ جانتے تھے، تو جانتا تھا، مگر میں ہی کچھ نہیں جانتا تھا۔ مالک، آپ جانتے ہیں کہ غریب لوگ دولت مندوں سے کبھی خوش نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ کوئی کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ آپ سمجھ لیجئے، اگر آپ نے قاضی صاحب کو ختم کرانے کی کوشش کی تو بستی کے لوگ کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ قتل عام کر دوں گا میں ان کا، گولی سے اڑا دوں گا میں ان لوگوں کو، توپ کے گولے سے اڑا دوں گا۔ کیا سمجھتے ہیں وہ؟ سب کو نہیں مار سکتے آپ۔ مالک، آپ کو سمجھداری سے کچھ سوچنا ہوگا۔ آپ نے اتنا منہ لگایا ہے ہمیں تو آپ سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ میں دانت بھینچ کر خاموش ہو گیا۔
غصہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال امداد خان کی بات غلط نہیں تھی۔ مجھے خود بھی اندازہ تھا کہ بستی کے لوگ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور میں اس کی وجہ بھی جانتا تھا۔ میں اپنے اور ان کے درمیان کافی فاصلہ رکھتا تھا۔ ان غربت کے ماروں کو میں نے کبھی اپنے پاس نہیں آنے دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ بزرگوں نے جس طرح حکومت کی ہے، اسی طرح حکومت کر کے میں اور میرا خاندان افضل رہ سکتا ہے۔ بہرحال میں سوچتا رہا، اور ایک بار پھر میں نے امداد خان کو طلب کر لیا۔ رازدار بھی تھا، ہوشیار بھی، بے رحم بھی تھا، اور ہر طرح کے کام کر لیا کرتا تھا۔ بہرحال میں نے منہ اس کی طرف کر کے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے امداد خان، لیکن اس کے لیے مجھے تیری ضرورت پیش آئے گی اور تجھے میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ مالک، میں نے کبھی آپ کا ساتھ دینے سے منہ موڑا ہے؟ جاگیردار بنا دوں گا تجھے، جاگیردار بن کر زندگی گزارے گا۔ میری عزت بچانا اس وقت تیرا بھی کام ہے۔ مالک، آپ کے الفاظ نہ کہیں تو اچھا ہے، بس منہ سے کہہ کر دیکھیں۔ تب میں نے اسے اپنا منصوبہ بتایا، ایک ایسا منصوبہ جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بہرحال امداد خان بلا چوں چرا میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میرا شیطانی ذہن اس سلسلے میں بڑی گہرائی سے کام کر رہا تھا، اور میں نے جو منصوبہ بنایا تھا، اس کی تکمیل کے بعد میرا یہ راز بآسانی راز رہ سکتا تھا۔ چنانچہ منصوبے کے مطابق ہم نے سب سے پہلے ان قاضی صاحب کو اپنا نشانہ بنایا، جو اس سلسلے میں برابر کے مجرم تھے، یعنی جنہوں نے پیار علی اور زلیخا کا نکاح پڑھایا تھا۔ میں خود امداد خان کے ساتھ قاضی صاحب کے مکان پر پہنچا تھا، اور قاضی صاحب پوری طرح مصیبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ وہ تنہائی رہتے تھے، نیک اور دیندار آدمی تھے، بیوی بچوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ رات کے اس حصے میں جب آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، میں نے قاضی صاحب کے مکان کا دروازہ بجایا تو وہ باہر نکل آئے۔ ہم دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور ایک دم دروازے سے ہٹتے ہوئے بولے، ارے ارے، آپ لوگ اندر آئیے، آپ نے کیوں تکلیف کی جاگیردار صاحب؟ کوئی کام تھا تو ہمیں بلا لیتے۔ آئیے، جب غریب کے دروازے پر قدم رکھ ہی دیا ہے آپ نے، تو اندر آ کر ہمیں عزت بخشیے۔ میں اور امداد خان خاموشی سے اندر داخل ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، قاضی صاحب، تھوڑی سی معلومات چاہتا ہوں آپ سے۔ جی، حکم کیجیے صاحب عالم۔ قاضی صاحب، زلیخا کو تو آپ جانتے ہی ہیں اچھی طرح سے، ہمارے لیے ہماری بیٹیوں کی مانند ہے، بچپن سے دیکھا ہے اس نے۔ قاضی صاحب، کیا آپ نے اس کا نکاح اس کسان کے بیٹے سے پڑھایا ہے؟ ہاں، اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے یہ فریضہ انجام دیا ہے۔ قاضی صاحب، کچھ اصول بھی ہوا کرتے ہیں، خاص طور سے لڑکی کے سلسلے میں۔ کم از کم اس کے ورثاء یا اس کے سرپرستوں کی ضرورت پیش آتی ہے، ان کی گواہی بھی ہوتی ہے اس سلسلے میں۔ بے شک، لیکن اگر لڑکی عاقل و بالغ ہو اور احکام خداوندی کے تحت اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس کی پسند کے مطابق اس کی شادی کر دی جائے، اور اگر اسے یہ خدشہ ہو کہ کچھ ایسے لوگ اس کی راہ کی رکاوٹ بنیں گے جو اپنی جھوٹی انا کے لیے اس کی شادی اس کی پسند کے مطابق نہیں کرنا چاہتے، تو پھر جاگیردار صاحب، کچھ ایسے مذہبی فرائض عائد ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ یہ پسند نہ کرتے ہوں قاضی صاحب، تو ہم کچھ لوگوں کی بات نہیں کرتے جاگیردار صاحب، احکامات خداوندی کی بات ہوتی ہے۔ مگر آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ میری بہن ہے، اور یہ بھی جانتے تھے آپ کہ اس کے لیے میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے آپ سے زیادہ ان مذہبی اصولوں کو مد نظر رکھا جن کے تحت ہمارے لیے یہ کام ضروری ہو جاتا تھا، تو پھر کچھ کام ہمارے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں۔ قاضی صاحب، یعنی فرض کیجئے اگر ہم اس مسئلے کو چھپانا چاہیں اور یہ نہ چاہیں کہ آپ ان حقیقتوں کو منظر عام پر لائیں، تو پھر ہمیں بھی یہ راز راز رکھنا ہوتا ہے، اور اس راز کو راز رکھنے کے لیے ہم پر جو فرض عائد ہوتا ہے ہم وہ بھی پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اب ضرور کیجئے کہ آپ یہ بات پسند کرتے ہیں تو ایسا ضرور کیجیے گا، قاضی صاحب نے کہا، اور امداد علی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر قاضی صاحب کے سینے میں کھونپ دیا۔
قاضی صاحب نے صرف کلمہ پڑھا تھا۔ امداد خان نے کئی بار ان کے سینے پر دل کے مقام پر کیے اور قاضی صاحب ٹھیر ہو گئے۔ بہرحال اس کے بعد میں واپس آ گیا۔ قاضی صاحب کی موت کی اطلاع بستی میں پھیل گئی، لیکن کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوا کہ ایسا کیوں ہوا۔ میں نے خود ان کی آخری رسومات میں حصہ لیا تھا اور وقت گزرتا رہا تھا۔ اس دوران کئی راتوں کو میں نے زلیخا کو وہیں اسی جگہ جاتے ہوئے دیکھا تھا اور کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر میں نے اپنی بیوی رشیدہ سے کہا کہ وہ زلیخا کے ساتھ ایک برابر کے قصبے میں چلی جائے۔ وہاں ایک تقریب تھی اور میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رشیدہ زلیخا کو لے کر چلی گئی۔ اب ہمیں اپنا آخری کام سر انجام دینا تھا۔ چنانچہ امداد خان نے اپنے آدمیوں کو تیار کیا اور اس گھر پر پہنچ گیا جہاں پیار علی رہتا تھا۔ دروازہ بجانے پر پیار علی نے دروازہ کھولا تھا۔ گھاس پھوس کا جھونپڑا تھا اس کا، جہاں وہ اپنے خاندان والوں کے ہمراہ رہتا تھا، کیونکہ زلیخا نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ ایک تقریب میں جا رہی ہے، اس لیے پیار علی گھر ہی میں موجود تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر ششدر رہ گیا، لیکن اسی وقت امداد خان نے اس کے سر پر ایک زوردار لاٹھی ماری اور اس کا سر درمیان سے پھٹ گیا۔ میں نے اس کے سینے پر لات ماری تو وہ نیچے گر گیا۔ پھر اس کے بعد میرے آدمیوں نے اس گھر میں موجود ایک ایک فرد کے ہاتھ پاؤں باندھے۔ پیار علی بے شک زخمی ہو گیا تھا، لیکن ہوش میں تھا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ اس نے رو رو کر کہا کہ قصور اس کا ہے، اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو سزا نہ دی جائے۔ لیکن مجھ پر جنون سوار تھا۔ میں نے ان سب کو کس کر باندھا، ان سب کے منہ میں کپڑے ٹھوس دیے گئے اور پھر میرے آدمی نے اس جھونپڑے کو آگ لگا دی۔ آگ اتنی شدید لگائی گئی تھی کہ وہ کسی طور بجھائی نہ جا سکے۔ وہ سب بندھے ہوئے پڑے تھے، یہاں تک کہ اپنا کام کرنے کے بعد ہم لوگ وہاں سے بہت دور نکل آئے اور وہ سب اسی جھونپڑے میں جل کر خاکستر ہو گئے۔ قرب و جوار کے کچھ اور مکان بھی ساتھ ہی ساتھ جل گئے تھے۔ بہرحال ہم پر کوئی آنچ نہ آئی، چونکہ لاشیں کوئلہ ہو چکی تھیں، اس لیے یہ بھی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ ان کے منہ میں کپڑے ٹھسے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، کیونکہ رسی تک جل گئی تھی۔ غرض یہ کہ بات برابر ہو گئی اور میرے دل کو سکون ملا۔ زلیخا بھی تقریب سے واپس آ گئی۔ ساری بستی کو یہ خبر تھی، زلیخا کو بھی پتہ چل گیا، لیکن اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ البتہ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ایک رات وہ میرے پاس آ گئی۔ بھیا جی، دل خوش ہو گیا ہے آپ کا؟ کیا مطلب؟ ایک خاندان کی زندگی لے کر آپ نے میرے ایک چھوٹے سے گناہ کی سزا دے ڈالی۔ بھیا جی، وہ گناہ تو نہیں تھا، میں نے تو سب کچھ اللہ کے قانون کے مطابق کیا تھا۔ آپ نے قاضی صاحب کو بھی مروا دیا بھیا جی۔ پاگل ہو گئی ہے تو کیا؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ بھیا جی، سب کچھ میرے علم میں آ چکا ہے۔ امداد خان اور اس کے ساتھیوں کے نام بھی معلوم ہو گئے ہیں مجھے۔ لیکن بھیا جی، آپ نے اچھا نہیں کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ہم سب اس کے احکامات کے پابند ہیں۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، الزام لگا رہی ہے مجھ پر۔ ٹھیک ہے بھیا جی، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ایک بات کہیں آپ سے، آپ دیکھ لیجیے گا، جو ہوگا اس کے ذمہ دار ہم دونوں نہیں ہیں، آپ ہیں۔ آپ ہیں بھیا جی، آپ، صرف آپ۔ کیا ہوگا؟ کیا کرے گی تو میرا؟ پولیس کو اطلاع دے دے گی نا؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں بھیا جی، ہم پولیس کو کیا خبر کریں گے، بس ہم تو انصاف کے لیے جا رہے ہیں، دیکھیں گے کہ انصاف کیسے ہوتا ہے۔ پھر وہ واپس چلی گئی اور اس کے بعد رات کا غالباً آخری پہر تھا جب میرے ملازم چیختے چلاتے اس طرف بھاگے جس طرف زلیخا کا کمرہ تھا۔ کمرے میں آگ لگی ہوئی تھی اور شعلے بلند ہو رہے تھے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی، لیکن دروازہ نہ کھل سکا اور زلیخا کمرے کے اندر جل کر خاکستر ہو گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے، آگ خود لگائی ہے اس نے۔ بہت افسوس ہوا تھا مجھے، لیکن ایک طرح سے تھوڑا سا سکون بھی ملا تھا کہ وہ کام جو میں خود نہیں کر سکتا تھا اس نے کر ڈالا۔ میں بدنامی کی اس پوٹ کو زندہ رکھ کر خوف کا شکار ہی رہتا، یہ پتہ نہیں کہ کب راز کھل جائے۔ اس نے اپنی جان دے دی تھی، لیکن اس کے بعد ایک عجیب و غریب کھیل شروع ہوا۔ میرے وہ 8 ساتھی
اس کے علاوہ امداد خان جو اس سلسلے میں رازدار تھے۔ ایک دن امداد خان بڑا دہشت زدہ سا میرے پاس آیا۔ اس کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ وہ بہت بہادر اور طاقتور آدمی تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا ہو گیا امداد خان؟ ایک ایسی عجیب و غریب چیز دیکھی ہے مالک، کیا آپ سنیں گے تو یقین نہیں کریں گے۔ کیا دیکھا ہے؟ وہ جگہ تو یاد ہے نا آپ کو، جہاں زلیخا بی بی اور وہ کمی کمین ملا کرتے تھے؟ ہاں، پھر رات کو چاند نکلے، پھر ذرا وہاں جا کر تو دیکھیے۔ ہم اتفاق سے ادھر چلے گئے تھے اور ہم نے ان دونوں کو دیکھا۔ کیا؟ ہاں مالک، بہت خوبصورت لباس پہنے بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ پیار علی کے بارے میں تو خود جانتا ہے اور زلیخا کا بھی تجھے پتا ہے۔ یہی تو حیرت ہے مالک، آپ کل رات ہمارے ساتھ چل کر دیکھیے اور ہم یعنی کہ میں اور امداد خان دوسری رات اس جگہ پہنچ گئے۔ درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس پہنچ کر ہم نے دوسری طرف دیکھا اور میں پورے ہوش و حواس کے عالم میں یہ بات کہہ رہا ہوں جناب کہ میں نے دونوں کو ہنسی خوشی بیٹھے باتیں کرتے دیکھا، لیکن پھر اچانک ہی وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ پیار علی اپنی جگہ سے اٹھا اور ہماری طرف چل پڑا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرا بھی خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے دوڑ پڑا، لیکن چند ہی قدم چلا ہوں گا کہ میں نے امداد خان کی ہولناک چیخیں سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو امداد خان کی طرف ایک مشعل دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ وہ دہشت سے چیخ رہا تھا اور اس کے جسم پر آگ لگی ہوئی تھی۔ میں کوشش کے باوجود اپنے آپ کو نہ روک سکا اور بھاگتا چلا گیا۔ دوسری صبح امداد خان کی لاش بڑے چوک کے پاس جل کر کوئلہ ہوئی ملی تھی۔ بس کچھ چیزیں ایسی رہ گئی تھیں جس سے اسے پہچان لیا گیا کہ یہ امداد خان ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا تھا اور اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے حادثے ہونے لگے۔ ان 8 آدمیوں میں سے 2 آدمی ایک دن میرے کھیت پر کام کر رہے تھے کہ اچانک ہی ان کے جسموں میں آگ لگ گئی اور اس طرح یہ آگ پھیلی کہ کھیت کا بہت بڑا حصہ جل گیا۔ کھیت تیار کھڑا تھا، اس کا بھی نقصان ہوا اور 2 افراد بھی جل گئے۔ پھر ایک دن ایسا ہی حادثہ دوبارہ ہوا۔ 8 میں سے 2 تو مر چکے تھے، لیکن ایک کے گھر میں اس کی مسیری پر حکے کی وجہ سے آگ لگ گئی اور وہ بھی جل کر مر گیا۔ ادھر میری بیوی رشیدہ بڑی سخت پریشان تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگ کیا کریں۔ بڑے پریشان ہو گئے۔ رشیدہ نے ایک دن سہمے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا، ایک بات بتانا چاہتی ہوں آپ کو۔ کیا؟ میری بھی حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے رشیدہ کو دیکھا۔ وہ ہر رات میرے پاس آتی ہے۔ کون؟ زلیخا، اور اس کے ساتھ پیار علی بھی ہوتا ہے۔ تمہارے پاس آتی ہے؟ ہاں۔ تمہارا وہم ہوگا یہ؟ بالکل نہیں، میں پورے ہوش و حواس کے عالم میں یہ بات کہتی ہوں۔ وہ یہاں آتی ہے، دروازہ بجاتی ہے۔ پہلے تو ایک دن میں نے دروازہ کھول دیا تھا تو وہ اندر چلی آئی تھی اور پیار علی باہر کھڑا رہا تھا۔ اب میں دروازہ نہیں کھولتی تو وہ خود دروازہ کھول کر اندر آ جاتی ہے، چاہے دروازہ کتنی ہی مضبوطی سے کیوں نہ بند کر لیا جائے۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ سارے رشتے ختم ہو چکے ہیں، تمہاری بھی بیٹیاں ہیں اور بیٹے بھی ہیں، ہم اس گھر کے بھی چراغ بجھا دیں گے، ہم اس گھر کے چراغ بجھا دیں گے۔ تم نے ہم سے ہماری زندگی کی روشنی چھینی ہے، ہم بھی تمہارے سارے چراغ بجھا دیں گے۔ اور جناب، میں اس بات کو سن کر دیوانہ ہو گیا۔ اولاد انسان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ بے شک زلیخا بھی مجھے عزیز تھی، لیکن جو واقعہ ہوا تھا وہ میری انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اور اس کے بعد احتشام، جو میرا سب سے بڑا بیٹا تھا، بیمار ہو گیا۔ وہ بستر پر لگ گیا اور اس کا بدن سوکھنے لگا۔ بڑی پریشانی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اسے کیا بیماری ہے تو وہ کہنے لگا، بس میں ایک عجیب و غریب خوف کا شکار ہوں۔ میں نے راتوں کو اپنے آپ کو آگ میں سلگتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس یوں لگتا ہے جیسے میری گردن کے گرد آگ لگ رہی ہے، میرا بدن جھلسنے لگتا ہے اور میں نہیں جانتا اور نہ سمجھتا کہ میری کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ بڑا مسئلہ بن گیا تھا ہمارے لیے اور ہمارے بیٹے کا۔ اس کی آواز بھر آ گئی اور اس نے غمناک لہجے میں کہا،
और एक दिन वो अपनी चारपाई पर झुलसा हुआ पाया गया। मसेरी पर फोम का गद्दा बिछा हुआ था। इसकी जिसामत के लिहाज से फोम का गद्दा भी जल गया था। बाकी सब कुछ खैरियत से था, लेकिन वो जलकर कोयला हो गया था। कुछ नहीं कह सकता मैं। क्या बताऊं, क्या बताऊं, कैसे बताऊं। इसके बाद दूसरे और तीसरे बेटे के साथ भी यही हुआ। 3 बेटे खो चुका हूं मैं आपको बताऊं, ऐसी बुरी मौत मिल रही है इन्हें। कहीं भी चले जाएं, कहीं भी छुप जाएं। मेरा तीसरा बेटा अपनी नानी के घर चला गया था, जो शहर में था। वहाँ जो इत्तला मिली मुझे, उसने मेरे हवास छीन लिए हैं। वो कमरे में सो रहा था। दरवाज़ा अंदर से बंद था कि कमरे से धुआं उबलने लगा। बहुत से लोगों ने मिलकर दरवाज़ा खोला तो कमरे में गहरा काला धुआं भरा हुआ था और उसकी चीखें दम तोड़ चुकी थीं। नौकरों ने रोशनियां जलाईं, लेकिन गहरे धुएं की वजह से कुछ नजर नहीं आया। बड़ी मुश्किल से धुआं बाहर निकाला गया और मेरे बेटे की झुलसी हुई लाश जमीन पर पड़ी मिली। जब मैं वहां पहुंचा और इसके बाद सारे मामलात की छानबीन की, बेटे की लाश को दफन करके जब कब्रिस्तान से वापस पलट रहा था तो मुझे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। पलट कर देखा तो आह, वही दोनों थे, जुलेखा और प्यार अली। बाकी लोग आगे बढ़ गए थे, मैं वहाँ रह गया था। मैंने इसे कहा कि जुलेखा तू क्या कर रही है, खानदान ख़त्म कर रही है मेरा। तो वो बोली कि भैया जी, बेटियों का खानदान इनका ससुराल होता है। आपने मेरा ससुराल ख़त्म कर दिया। मुझ पर भी कोई फ़र्ज़ होता है, मुझ पर भी कोई फ़र्ज़ होता है। 2 बेटे हैं मेरे, 2 बेटियां हैं। मैं क्या करूं, आह क्या करूं। और रहमान शाह फूट फूट कर रोने लगा। मेरे दिल में एक अजीब सी वीरानी उभर आई थी और इन पुरस्कार और सनसनीखेज वाक़यात को सुनकर मैं इस सकते में रह गया था। काफ़ी देर तक हम दोनों खामोशी से रहमान शाह को देखते रहे। फिर सालिक हुसैन साहब ने मुझसे कहा, सीधा साधा मामला है, मकाफात अमल है ये तो। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। रूहों के वजूद से किसे इनकार हो सकता है। और मजलूम रूहें जब इंतकाम लेने पर आती हैं तो ऐसी ही कहानियाँ जन्म देती हैं। ज़रा गौर करो, शादीशुदा बच्ची थी, चलो उसने गुनाह किया। एक शख्स ने इकामत खुदावंदी की पैरवी करते हुए निकाह पढ़ाया। इस जालिम शख्स ने इसे भी रास्ते से हटा दिया, अपनी झूठी इज्जत और झूठी अना की तस्कीन के लिए। अरे भाई, ये तो अल्लाह का भी हुक्म है कि बेटियों से इनकी मर्जी के बगैर कोई जुल्म ना करो। इसने शादी कर ली, ठीक है, कोई और हल निकाल लेते। फिर सबसे बड़ी बात यह कि अगर कसूरवार ही समझते थे तो प्यार अली कसूरवार था। इसके अहले खानदान को क्यों जला दिया तुमने? भाई देखो, एक बात तो बड़ी मशहूर है कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। तुम जैसे लोग उस वक्त का इंतज़ार करते हैं जब अल्लाह ताला अपने बंदे की फरियाद सुने और खुद सज़ा देने का फैसला करे। क्या ये नहीं हो सकता कि वक्त से पहले अपने आप को संभाल लो? अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो खुद नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने ख्वाब देखा है और जब मैंने ख्वाब में ये तक देख लिया है कि आप इस तरह आकर इस टूटी हुई मस्जिद में ठहरे और आपने यहाँ अजान दी और इबादत की, तो मेरा बाकी ख्वाब भी गलत नहीं हो सकता। आपको खुदा का वास्ता, मुझसे तो गलती हुई है, लेकिन आप मेरी मदद कीजिए, किसी के सदक़े में, किसी के तुफैल। रहमान शाह की रोते रोते हिचकी बंद गई थी। मैं तो खैर ना तजुर्बेकार आदमी था, लेकिन खुद सालिक हुसैन सोच रहे थे कि वो क्या करें, और हम खासी उलझन का शिकार हो गए थे। इसमें कोई शक नहीं कि रहमान शाह ने जुल्म की इंतहा कर दी थी, लेकिन अब इस बात को क्या किया जाए कि वो मजलूम बन गया था। इसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। चेहरा हसरत व यास की तस्वीर बना हुआ था और वह हमें उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। उसने कहा, 2 बेटे और 2 बेटियां रह गई हैं मेरी। बेटियों की शादियां कर दी हैं, इनके बच्चे भी हो गए हैं। वो मेरे सारे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे। बेटों के बाद बेटियों का नंबर आएगा और इसके बाद देखिए रहमान शाह साहब, ये मकाफात अमल है। बुराइयों का नतीजा बुराइयों की शक्ल में मिलता तो है, लेकिन हमें सोचने का मौका तो दीजिए। कल आपको बताएंगे हम
کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ بڑی امید لے کر جا رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے راستہ دکھائے بغیر چلے نہ جائیے گا۔ پھر وہ چلا گیا اور ہم دونوں پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد سالک حسین نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ وہ کمبخت کیے کا پھل کھا رہا ہے اور اپنے 3 بیٹے کھو چکا ہے۔ بہت بری بات ہے۔ کیا کرنا چاہیے اب اس کے لیے؟ میرے ذہن میں تو ایک بات آئی ہے، ہماری رہنمائی یہاں تک کی گئی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا۔ ہم اپنے طور پر مدد مانگنے کے لیے کام کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ہماری کچھ مدد ہو جائے۔ ویسے بھی سکندر، یہ بات ظاہر ہے کہ تمہارے جسم سے وہ سب کچھ واپس لے لیا گیا ہے جو شیطان کی دین تھی۔ خود اپنے آپ کو بھی تو آزماؤ۔ سالک صاحب، مجھے یہ سب کچھ نہیں آتا۔ خیر، میں کوشش کرتا ہوں۔ دوسری صبح سالک صاحب نے کہا، ہم رات کو رحمان شاہ کی حویلی میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ پسند کریں۔ پھر اس شام ہم وہاں سے نکل کر جنگل کے ایک حصے میں روپوش ہو گئے۔ ہمیں اندازہ تھا کہ رحمان شاہ ہمارے پاس آئے گا، ہم اسے ملنا نہیں چاہتے تھے۔ ہمارا اندازہ درست نکلا۔ جو جگہ ہم نے منتخب کی تھی وہاں سے ہم ٹوٹی ہوئی مسجد کے راستے کو دیکھ سکتے تھے۔ رحمان شاہ آیا، بہت سی چیزیں ساتھ لے کر آیا تھا، لیکن ہمیں مکمل طور پر تلاش کر کے وہ مایوس ہو گیا اور پھر مایوسی سے واپس چلا گیا۔ رات کو ہم بستی کی جانب چل پڑے تھے۔ پوری بستی شہر خاموشہ بنی ہوئی تھی، کتے تک نہیں بھونک رہے تھے۔ اکا دکا گھروں میں روشنی چھلک رہی تھی، ورنہ زیادہ تر گھر تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کبھی کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی اور پھر خاموشی پھیل جاتی۔ بستی کے آخری حصے میں ایک کھلا میدان نظر آ رہا تھا جس کے درمیان ایک عظیم الشان تنے والا درخت پھیلا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں ہم اس درخت کے قریب پہنچ گئے اور پھر ہمیں جو کچھ نظر آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ 7 ہوائی جسم تھے، سفید چمکدار لباسوں میں ملبوس۔ بڑا ہی دل کھینچنے والا منظر تھا۔ وہ فضا میں موجود تھے۔ چند لمحات تو ہم پر خوف و دہشت کا غلبہ رہا اور اس کے بعد سالک حسین صاحب نے مجھ سے کہا، آؤ۔ میں سالک حسین کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ فضا میں تیرتے ہوئے جسم ٹھہر گئے تھے۔ تب سالک نے کہا، دیکھو، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد صرف انتقام کے راستوں پر چل کر عادت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہوا ہے وہ مشیت ایزدی تھی۔ تمہیں اسی طرح اس دنیا سے واپس جانا تھا۔ بے شک برا کیا گیا تمہارے ساتھ، لیکن اب اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہے ہو؟ اگر تمہیں یہ قوت حاصل ہے کہ اپنا انتقام لو تو یوں سمجھ لو کہ حکم خداوندی ہے کہ درگزر کرنا اور معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ اگر تم نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو روز قیامت کو بھی ذہن میں رکھو۔ بات یہاں برابر کیے لے رہے ہو، ایسا نہ کرو تو زیادہ اچھا ہے، تمہیں اس کا صلہ ملے گا، شہیدوں میں نام درج ہوگا تمہارا۔ اگر بات عقل میں آتی ہے تو سوچ لو اور سوچ کر ہمیں جواب دو۔ اور دوسرے لمحے میں نے دوسرا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اچانک ہی فضا میں نظر آتے ہوئے سفید بدن چراغ کی لو کی طرح بجھ گئے۔ مدھم مدھم دھواں پھیلا ہوا تھا۔ بہرحال سالک حسین نے جو کچھ کیا وہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا اور میں بڑا حیران تھا، لیکن سالک حسین صاحب کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا، یہ سب کیا تھا سالک صاحب؟ آؤ، سالک حسین صاحب نے کہا اور میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ بہرحال ہم واپس پلٹے اور تھوڑی دیر کے بعد یہ لمبا سفر طے کر کے واپس اپنی اسی جگہ آ گئے اور خاموشی سے زمین پر لیٹ کر سو گئے۔ بہرحال یہ ساری بات اپنی جگہ۔ سالک حسین صاحب میرے لیے بہترین مددگار ثابت ہوئے تھے۔ دوسری صبح ہم وہاں سے چل پڑے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سالک حسین کیا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، لیکن انہوں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش کر دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ سالک حسین صاحب کہاں جا رہے ہیں، لیکن بہرحال میں ان کے ساتھ چلتا رہا۔ سورج طلوع ہوا اور پھر ڈوبنے لگا۔ سارا دن چلتے چلتے گزر گیا تھا۔ پھر جب سورج کی نارنجی کرنیں زمین پر اداسی بکھیر رہی تھیں تو مجھے ایک ٹوٹا پھوٹا کھنڈر نظر آیا۔ قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ سالک حسین صاحب اسی کھنڈر کی جانب جا رہے تھے۔
نہ جانے کیا مقصد تھا ان کا، لیکن بہرحال مجھ سے زیادہ دیندار تھے اور حقیقتوں کو سمجھتے بھی تھے۔ میں نے تو ابھی زندگی میں کوئی خاص تجربہ حاصل نہیں کیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم کھڈر کے قریب پہنچ گئے۔ سرخ رنگ کی اینٹوں کے ڈھیر بکھرے ہوئے تھے، کچھ جگہیں صاف ستھری نظر آ رہی تھیں۔ قریب پہنچ کر اندازہ ہوا کہ مسجد جیسی کوئی جگہ ہے، اور یہاں ایسے آثار بھی مل رہے تھے جیسے انسان یہاں آتے رہے ہوں۔ مسجد کے صحن میں درخت اگے ہوئے تھے، وسیع اور اس چبوترے پر درختوں کے بے شمار سوکھے پتے اڑتے پھر رہے تھے۔ سامنے ایک ٹوٹا پھوٹا ممبر بنا ہوا تھا جس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ واقعی یہ مسجد ہے۔ پھر ایک کنواں بھی نظر آیا جس کے کنارے چرخی لگی ہوئی تھی اور چرخی پر رسی لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ قریبی چمڑے کا ایک ڈول رکھا ہوا تھا۔ میں حیران تھا کہ سالک حسین صاحب کو اچانک ادھر آنے کے بارے میں کیا سوجی ہے۔ بہرحال دل میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ کنویں کے نزدیک سے گزرتے ہوئے میں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا، اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ سالک حسین صاحب کی آواز ابھری، ہاں بھائی پانی کھینچو، ذرا سا جوان آدمی ہو۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور ڈول ڈال کر پانی نکال لیا۔ سامنے ہی ایک ایسی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں نمازیوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مٹی کے لوٹے قطار سے رکھے ہوئے تھے، بس اس جگہ کو پانی سے بھر دیا، لوٹے دھو کر قرینے سے رکھے، اور اس کے بعد میں مسجد کے صحن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے سالک حسین صاحب سے کہا، اجازت ہو تو پتوں کی صفائی کر دوں؟ اچھی بات ہے۔ بہرحال میں نے تنکے جمع کیے، انہیں اپنے قمیص کے دامن سے چیر پھاڑ کر باندھا، پھر مسجد کے صحن سے سوکھے ہوئے پتے صاف کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اب اندھیرے نے مسجد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مسجد کی چھت کی بلندیوں پر سے اللہ اکبر کی صدا ابھری، اور پہلی آواز پر میں حیرت سے شجدہ رہ گیا۔ اس دوران میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اب یہ آواز یوں لگ رہا تھا جیسے فضا میں پھیل رہی ہو۔ پھر اذان ختم ہو گئی اور میں مؤذن صاحب کے نیچے اترنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی قدموں کی چاپ سنائی نہیں دی۔ میں سالک حسین صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چند لمحات کے بعد سالک صاحب نے کہا، میں نماز پڑھ لوں؟ جی۔ اور اس کے بعد ایک عجیب سی فضا پیدا ہو گئی، بالکل یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بہت سے لوگ مسجد کے صحن میں جمع ہو گئے ہوں اور نماز ادا کی جا رہی ہو، لیکن بس سرسراہٹیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ سرسراہٹیں ہی سرسراہٹیں ہو رہی تھیں۔ پھر نماز ختم ہو گئی اور سالک حسین صاحب بھی اٹھ کر میرے پاس آ گئے، مسکرائے اور بولے، آؤ، ہمارے میزبانوں نے ہمارے کھانے کا بندوبست کر دیا ہے۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا تھا، لیکن سالک حسین صاحب ان سارے معاملات سے بخوبی واقف تھے۔ جس جگہ وہ مجھے لے گئے وہاں ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا اور اس پر کھانا چنا ہوا تھا، مٹی کی سرائی اور کٹورا بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ دیں تو سالک حسین صاحب بولے، نہیں، حیرت کی ضرورت نہیں، ہمارے معزز مہمان ہمیں خوش آمدید کہہ چکے ہیں۔ یہ ایک خوشگوار تجربہ ہے، میرے لیے تو نہیں لیکن تمہارے لیے ضرور ہے، کیونکہ تمہیں ان کثافتوں سے پاک قرار دے دیا گیا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں تھیں۔ میں خاموشی سے دسترخوان پر بیٹھ گیا اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ ہم شکم سیر ہو گئے۔ سالک صاحب کا غالباً ان نادیدہ ہستیوں سے بدستور رابطہ قائم تھا۔ انہوں نے کافی دیر کے بعد مجھ سے کہا، طلبی ہو رہی ہے، آ جاؤ۔ میں زندگی کے سب سے انوکھے تجربات سے دوچار ہو رہا تھا۔ ماضی میں میری شخصیت کو خراب کرنے کی جو کوششیں کی گئی تھیں، انہوں نے مجھے بالکل ایک غیر انسانی شخصیت بنا دیا تھا، لیکن اب میری جو پذیرائی ہو رہی تھی وہ میرے لیے باعث سکون تھی۔ سالک صاحب مجھے لیے ہوئے ایک بڑے سے ہال میں آ گئے اور پھر اس طرح مجھے راستہ بتاتے رہے جیسے اجسام کے درمیان سے گزر رہے ہوں۔ پھر ایک جگہ مجھے بھی بٹھا دیا گیا۔ مجھے بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو دیکھ رہا ہوں۔ پرچھائیاں دھیرے دھیرے آ جا رہی تھیں، ہلکی ہلکی سفیدی نظر آتی اور بس اس کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ پھر مجھے مدھم مدھم بنبناہٹیں سنائی دیں اور اس کے بعد ایک آواز میرے کانوں میں ابھری، پیار علی، کیا کر رہے ہو یہ؟ انتقام میں جھلس کر اللہ کے انتقام کو بھول گئے؟ وہ کام کرنے بیٹھ گئے جو دوسروں کے کرنے کا ہے؟
تم سب کو دنیا سے واپس جانا تھا۔ ایک ملعون نے یہ گناہ اپنے سر لے لیا، بے مقصد اور بیکار۔ جو اس نے کیا وہ جائز نہ تھا، لیکن اب جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بھی تو جائز نہیں ہے۔ ہمارا کیا قصور تھا شاہ جی؟ بتائیے، ہمارا کیا قصور تھا؟ ساری ذاتیں تو سب اسی دنیا میں آ کر بنائی گئی ہیں، کیا انسانیت کی کوئی ذات نہیں ہوتی؟ شاہ جی آپ خود بتاؤ، کتنا ظلم کیا ہے اس نے، کیا بگاڑا تھا ہم نے ان کا؟ چلو ٹھیک ہے، ہم پر غصہ تھا، پر ہمارے ماں باپ بہن بھائی یہ سب تو بے گناہ تھے۔ انتظار کر لیتے پیار علی، دیکھ لیتے کہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کب گھومتی ہے۔ اب ایسا کرو پرسکون ہو جاؤ، جو کر چکے ہو کافی ہے، اس سے آگے کی نہ سوچو۔ یہ سب کچھ ذات باری کے لیے چھوڑ دو، وہ سب کی پرسان حال ہے، سب کو انصاف بخشتی ہے۔ ہمارے ظلم کی تو کوئی داد رسی نہیں ہوگی۔ جو داد رسی کرنے والا ہے، اگر اس پر اعتماد نہیں ہے تو جو دل چاہے کرتے پھرو، ہم کون ہیں مداخلت کرنے والے؟ بس سمجھا رہے ہیں تمہیں، سمجھ میں آ جائے تو سمجھ لو، ورنہ پھر یہ سمجھ لو کہ نہ سمجھو میں ہو اور نہ سمجھو کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ مرضی ہے تمہاری، اس کے بعد کچھ نہ کہیں گے ہم۔ کب دی جائے ہمیں، ہمارے سارے گھر والوں کو، اور انصاف دیا جائے انہیں جو اس کے ہاتھوں پس رہے ہیں، چھین لیا جائے اس سے سب کچھ جس نے اسے غرور کی اس حد تک پہنچا دیا ہے۔ ورنہ پھر گناہ تو ہم کر ہی چکے ہیں، ہمارے گناہوں میں اضافہ اس کی وجہ سے ہوگا۔ شرط عائد کر رہے ہو؟ نہیں شاہ جی، انصاف مانگ رہے ہیں۔ دیکھو، انصاف کرنے والی ذات صرف ذات باری ہے، باقی جیسا تم مناسب سمجھو، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ نہیں پھر ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے ہم مان لیں گے، آپ بزرگ ہیں، ہم سے بڑے ہیں۔ شکریہ، ویسے تمہاری خواہش کے مطابق کوشش کی جا سکتی ہے، جاؤ وقت کا انتظار کرو۔ ٹھیک ہے شاہ جی۔ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کچھ لوگ واپسی کے لیے پلٹ پڑے ہوں۔ میں اور سالک صاحب خاموش نگاہوں سے اس سب کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا گیا، اور تم سب کچھ سن چکے ہو، جاؤ بات کرو اس سے جس نے واقعی برا کیا ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ بہت سے دوسرے فیصلے ہو سکتے تھے جو اس نے نہیں کیے، لیکن بہرحال خطا انسان ہی سے ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ مزید گناہوں کا مرتکب نہ ہو۔ اس کے بعد یوں لگا جیسے مکمل خاموشی طاری ہو گئی ہو، سب لوگ اٹھ گئے ہوں۔ سالک حسین صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد آدھی رات سے زیادہ تک ہم لوگ واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے کسی کھنڈر نما جگہ آ گئے جہاں رحمان شاہ کی بستی پھیلی ہوئی تھی۔ میری کیفیت بڑی عجیب سی تھی، میں خاموشی سے اپنی جگہ جا کر لیٹ گیا۔ پھر دوسری صبح رحمان شاہ منہ اندھیرے آ گیا تھا۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر وہ زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا، ایک بار، بس ایک بار مجھے میری غلطی کی معافی دلوا دیجیے، بچا لیجیے میرے بچوں کو، بچا لیجیے، اب برداشت نہیں ہوتا، خودکشی کر لوں گا اگر میری مدد نہ کی گئی۔ تم عجیب انسان ہو، جو کچھ کر چکے ہو اس پر نادم ہو، دھمکیاں دے رہے ہو الٹی۔ نادم ہوں، بڑا شرمسار ہوں، اپنے بچوں کی موت کا باعث میں بنا، اس سے زیادہ ندامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو پھر سنو جو کہا جا رہا ہے، اگر وہ کر سکتے ہو تو بتا کر جاؤ اور فوری طور پر اس پر عمل شروع کر دو، ورنہ تم جانو اور تمہارا کام۔ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہوں میں اپنے بچوں کے لیے۔ دیکھو، جو کچھ تمہیں دیا گیا تم اس کی قدر نہ کر سکے، اور اس کے ذریعے تم نے انسانوں پر مظالم کا آغاز کیا۔ اپنا سب کچھ قربان کر دو، جس سے جو لیا ہے اسے واپس کر دو۔ اس کے بعد ایک اجتماعی قبرستان بناؤ، اتنی ہی قبریں جتنی قبریں تم نے انسانوں سے چھین لی ہیں۔ ان کے تعویذ کھلے رکھو اور انتظار کرو وقت کا کہ کیا کر سکتے ہو۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اور پھر ہم اسے سمجھاتے رہے۔ وہ ہماری ہر ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے چلا گیا، اور ہم یہ سوچنے لگے کہ دیکھیں اب پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ بستی کی ہنگامہ آرائیاں دیکھنے کے قابل تھیں۔ اب ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ رحمان شاہ نے بستی میں کیا اعلان کروایا ہے۔ دیکھنے کا سلسلہ بھی دور دور سے جاری تھا، لیکن اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ بستی کے لوگوں کو کوئی ایسی حیران کن بات سننے کو ملی ہے جو ان کے لیے ناقابل یقین ہے۔ چند روز
यहाँ सिर्फ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایک رات رحمان شاہ نے ہی کہا تھا، وہ سب کچھ کر لیا ہے میں نے جس کا مجھے حکم دیا گیا تھا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں پوری بستی میں۔ کیا مطلب؟ بستی والوں کو بتا دیا ہے میں نے کہ بھائیو، مجھ سے کچھ گناہ سرزد ہو گئے ہیں اور میں ان کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت سے لوگوں کی زمینوں پر بھی قبضہ کیا تھا، طاقت سے کام لے کر پہلے ان کی زمینوں کو خریدنے کی کوشش کی تھی، اور جس نے زمین میرے ہاتھ فروخت کر دی اسے میں نے تھوڑے بہت پیسے ادا کر دیے، لیکن جس نے سرکشی کی اس سے میں نے چھین لی اور اسے نقصان پہنچایا۔ میں نے ان ساری زمینوں کے کاغذات دستخط کر کے ان کے گھروں کو پہنچا دیے ہیں۔ قبرستان کے لیے میں نے وہ جگہ مخصوص کر لی ہے جہاں پیار علی کا گھر تھا، بڑا سا احاطہ بنوا دیا ہے، اور آپ کی ہدایت کے مطابق 2 قبریں بھی تیار کروا دی ہیں میں نے۔ اگر میری مشکل حل ہو جائے تو میں یہ بستی چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ اپنے کچھ ایسے اثاثے میں نے اپنے ساتھ لے لیے ہیں جن سے کسی دوسری جگہ جا کر نئی زندگی کا آغاز کر سکوں۔ جان ہے تو جہان ہے، بچوں کی زندگی چاہتا ہوں۔ آپ کی دعاؤں سے اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ مجھے اس دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے گا۔ گناہ تو ایسا ہے میرا کہ جس کا کفارہ ممکن نہیں، لیکن غلطی انسان سے ہی ہو جاتی ہے۔ آپ چل کر اس جگہ کا معائنہ کر لیجئے۔ میرے بجائے سالک حسین نے کہا، بستی والوں کو تم نے وہ کاغذات بھجوا دیے ہیں؟ جی۔ بستی کب چھوڑ رہے ہو؟ آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ سارا سامان لپیٹ لیا ہے، حویلی کو تالا لگا دیا ہے میں نے۔ ٹھیک ہے، بہتر یہی ہوگا، کیونکہ بستی کے لوگ تمہارا ماضی نہیں بھول سکیں گے۔ رحمان شاہ، تمہیں بستی کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے بڑی مشکل پیش آئے گی۔ ہاں، گزرنے والے وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے زخم مندمل ہوتے جائیں گے، اور یہ جب ہی ہوگا جب تم ان کے درمیان نہ ہوگے۔ جی، میں نے یہی سوچا ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، تم سے جو کہا گیا تھا تم نے وہ کر دیا ہے، اتنا کافی ہے۔ میرے خیال میں اور کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ پھر میں نے وہ دیکھا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم بستی میں لوگوں کو خوشیوں اور مسرتوں کا جھولا جھولتے دیکھ رہے تھے۔ درحقیقت رحمان شاہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا اور بستی والے حیران تھے۔ بعض جگہ یہ بھی سنا گیا کہ رحمان شاہ ان سے مذاق کر رہا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دیا ہے وہ منٹوں میں چھین لیا جائے گا۔ لیکن رحمان شاہ مخلص تھا، اور اس بات کو ہم اچھی طرح جانتے تھے۔ غرض یہ کہ وقت اس انداز میں گزرتا رہا اور پھر وہ منظر بھی دیکھ لیا گیا۔ اس قبرستان کے احاطے میں جمعرات کی رات میں اور سالک حسین صاحب بھی موجود تھے، اور رحمان شاہ بھی۔ رحمان شاہ نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے وہ قبریں بنائی تھیں جن کے منہ کھلے ہوئے تھے۔ جمعرات کو مغرب سے پہلے ہم نے ویسے ہی روشن سائے دیکھے جیسے اس مسجد میں دیکھ چکے تھے، اور پھر ان روشن سایوں کو ہم نے ان قبروں میں اترتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد وہ تعویذ صندوق کے ڈھکنوں کی مانند بند ہو گئے۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جو ناقابل یقین تھا، لیکن آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، بھلا کون اس سے انکار کر سکتا تھا؟ رحمان شاہ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ اس نے کہا، اور میں آج ہی رات حویلی سے نکل جاؤں گا۔ رات کو 12 بجے کے قریب ہم نے ایک قافلہ حویلی سے نکل کر اس پگڈنڈی کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا جو گہرائیوں میں چلی جاتی تھی۔ اس کا اختتام کہاں ہوتا تھا یہ معلوم نہیں تھا، لیکن شکستہ دل رحمان شاہ نے بہرحال اپنے قول کی پابندی کی تھی اور اپنی بستی چھوڑ دی تھی۔ سالک حسین صاحب خاموشی سے ان کا جائزہ لے رہے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ قافلہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو میرے ذہن پر بھی ایک بوجھ سا آ پڑا۔ میں نے سالک حسین صاحب سے کہا، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ کیا کہوں گا میاں، بس برائی کا انجام برائی ہی ہوتا ہے۔ بہت نقصان اٹھانے کے بعد اس شخص کو عقل آ ہی گئی۔ خیر، جو کچھ بھی ہوا بہتر ہوگا۔ پھر انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولے، اور تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اس عمل کے روح رواں تم ہو؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا، لیکن میرے دل کا زخم تو اسی طرح قائم و دائم ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تمہیں تو واضح اشارے دیے گئے ہیں کہ اس شیطان کے دونوں پیروکاروں کو تمہارے سامنے سزا ملی جنہوں نے تمہیں تمہاری منزل سے بھٹکایا، اور بہرحال یہ ایک راستہ ہے
आओ अब हमारा भी यहाँ इस बस्ती में रहना नामुमकिन है, नामुनासिब। देखते हैं आगे का अमल क्या है। तो फिर दूसरी सुबह हमने भी वहाँ से वापसी का फैसला किया। सालिक हुसैन साहब भी मेरी रहनुमाई कर रहे थे कि मुझे कहाँ जाना है। हम खामोशी के साथ सफ़र कर रहे थे। फिर हम तवील रास्ता तय करके ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ हमने एक रात गुजारी थी और यहाँ हमें किसी का नामो निशान ना मिला। अलबत्ता एक सफ़ेद लिफाफा ज़रूर मिला जिसमें एक कार्ड रखा हुआ था और कार्ड पर लिखा था, तुमने अपने इम्तहान पास किए, अब अपनी मंजिल का आखिरी सफ़र करो, शायद तुम्हें मंजिल मिल जाए। देने वाली ज़ात बारी ताला की है, रहनुमाई जिसके ज़रिए भी करा दी जाए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, मेरा दिल तो मुनव्वर हो रहा है। सिकंदर मियाँ, कितने बड़े मर्तबे बख्शे जा रहे हैं तुम्हें। देखा तुमने, ये जो दुनिया हमारे सामने फैली हुई है, ऊंची ऊंची कोठियाँ, आला तरीन महलात, जिसमें रहने वाले बुलंदी से पस्ती में झांकते हैं तो सोचते हैं कि ये बुलंदियाँ इनका मुकद्दर हैं और पस्ती के लोग इनके ग़ुलाम। इन्हें रहना ही पस्तियों में चाहिए था, लेकिन वो नहीं जानते कि बुलंदियाँ क्या होती हैं। मट्टी और चूने के ढेर खड़े करके अगर इन पर चढ़ जाओ और अपने आप को बुलंदियों पर महसूस करो तो ये तुम्हारी गलती है। ये रहनुमाई तुम्हारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। सफ़र जारी रखना होगा और इसके बाद फैसला करने वाली ज़ात फैसला करेगी और यकीनी तौर पर वो तुम्हारे हक़ में ही होगा। मैंने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी थी। हम दोनों चलते रहे, ज़हन आज़ाद छोड़ दिया था, किसी मंजिल के बारे में सोचा भी नहीं था। चलते चलते दोपहर हो गई, धूप चिलचिला रही थी, गर्मी के मारे बदन चला जा रहा था। ऐसी शदीद प्यास लगी थी कि चक्कर आने लगे थे। अचानक ही सालिक हुसैन साहब ने कहा, वो देखो सिकंदर। मैंने सालिक साहब के इशारे पर नज़र दौड़ाई। बहुत दूर गहराइयों में कुछ दरख्त नज़र आ रहे थे। क्या ख्याल है, उधर चलें? हाँ आओ, सालिक हुसैन साहब ने कहा और हम आगे बढ़ने लगे। यहाँ कुदरत की एक तमाशा नज़र आया। दरहकीकत इसे चश्माए हयाती कहा जा सकता था। बेआबो गया चट्टानों में इंसान से अल्लाह की मोहब्बत का जीता जागता सबूत मौजूद था। एक चट्टान से चश्मा फूट रहा था और पथरीली गहराइयों में शफाफ नन्ही सी झील हिलकोरे ले रही थी। साथ ही दरख्त उगे हुए थे और इन दरख्तों के नारियल ज़मीन पर दूर दूर तक फैले हुए थे। सालिक हुसैन ने कहा, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत कुछ इस ज़मीन पर उतार दिया है। हमारे लिए इस वक्त ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है। बहरहाल नारियल खाया, पानी पिया और इसके बाद ज़मीन पर लेट गए। चश्मे के पानी से चलने वाली हवाओं ने ऐसा नशा तारी किया कि सूरज ढले तक सोते रहे और फिर इसके बाद इस नखलिस्तान से चल पड़े। सालिक हुसैन बेकर्ज और बेलोस मेरा साथ दे रहे थे। मैं सोच रहा था कि इस शख्स को अल्लाह ने मेरी मदद के लिए साथ किया है, वरना मेरा इससे क्या रिश्ता। वो न सिर्फ मेरा साथी था, हम सफ़र था, बल्कि सही मायनों में मेरी हर जगह पर रहनुमाई कर रहा था। हम लोग सफ़र करते रहे। एक दिन, 2 दिन और फिर तीसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे दिन जिस जगह हम मौजूद थे वहाँ से कोई मील भर के फासले पर रोशनी नजर आई और मैंने सालिक हुसैन साहब को इस तरफ मुतवज्जा किया। वो भी बुलंदियों से उस तरफ देखने लगे। फिर आहिस्ता से बोले, ये भी आबादी है, अच्छा खासा शहर नज़र आ रहा है। हाँ, अब क्या करें? मेरा ख्याल है कि आगे बढ़कर हमें देखना चाहिए कि वो जगह कौन सी है जो बुलंदी पर नज़र आ रही है। सालिक साहब ने इशारा किया और हम चल पड़े। वो एक खानका थी। पहाड़ी पत्थरों को चुनकर एक बुलंद कमरा जैसा बना दिया गया था जिसका दरवाज़ा बंद था। इन्हीं पत्थरों पे एक कद्दो कामत दरवाज़ा दीवारों के साथ बनाया गया था, लेकिन यहाँ किसी इंसान का वजूद नहीं मिल रहा था। अलबत्ता ये अंदाज़ा ज़रूर हो रहा था कि ये जगह बहर तौर किसी न किसी के इस्तेमाल में ज़रूर रहती है। एक तरफ चबूतरा सा बना हुआ था जिस पर पानी के चंद मटके रखे हुए थे। पीने के पानी के साथ साथ गिलास और पानी निकालने वाला बर्तन भी मौजूद था। अहाते की वसअत भी अच्छी खासी थी और चंद दरख्त भी लगे हुए थे
जो ज़मीन پر یقینی طور پر چھاؤں پھیلاتے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ نما جگہ پر کچھ جھنڈے بھی لگے ہوئے تھے، جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ خانقاہ کسی کا مزار بھی ہے، لیکن یہاں مکمل ویرانی چھائی ہوئی تھی، کوئی بھی یہاں موجود نہیں تھا۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی، ہم تو بس عمارت دیکھ کر اس طرف چلے آئے تھے، جس کے دوسری جانب ایک عظیم الشان آبادی پھیلی ہوئی تھی۔ اب اس آبادی کو یہاں سے خاص طور سے دیکھا جا سکتا تھا، اونچی اونچی عمارتیں، نیچے نیچے مکانات، یعنی کوئی باقاعدہ شہر ہے، لیکن کون سا شہر؟ کیا خیال ہے سکندر، یہاں قیام کرنا مناسب ہوگا؟ کیا حرج ہے، ہم تو تھوڑی بہت جگہ بنا ہی لیتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ بہرطور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہم سامنے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اچانک ہی خانقاہ کے عقبی حصے میں ایک عجیب سی سوں سوں کی آواز سنائی دی اور ہم حیران رہ گئے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہاں کوئی موجود ہے۔ یہ آواز کیسی ہے؟ صاف لگتا ہے کہ کوئی جھاڑو دے رہا ہے، دیکھیں کہیں خلل اندازی نہ ہو۔ پھر بھی دیکھنا تو چاہیے، میں نے کہا، اور سالک حسین صاحب میرے ساتھ چل پڑے۔ ہم دونوں اس بڑے سے کمرے کو دوسری طرف سے دیکھنے کے لیے ایک لمبا راستہ عبور کر کے عقبی حصے کی طرف پہنچ گئے۔ جو کوئی بھی وہاں موجود تھا وہ ہماری طرف پشت کیے ہوئے ایک بڑی سی جھاڑو سے جھاڑو دے رہا تھا۔ اس کی پشت ہمیں نظر آ رہی تھی، اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی عورت ہے۔ ہم چند قدم آگے بڑھے، اس خانقاہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے قدموں کی چاپ سن کر اس عورت نے گردن گھمائی اور ہم ایک دم سے اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ عورت نوجوان تھی، لیکن اس کا چہرہ کسی ایسی چیز سے جھلسا ہوا تھا جس نے اس کے سارے نقوش مسخ کر دیے تھے۔ آنکھیں بے حد حسین تھیں اور ان آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی بسی ہوئی تھی، لیکن چہرے کی جو حالت تھی اسے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ البتہ عورت پر کچھ عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ جھاڑو اس کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، 2 قدم آگے بڑھی اور پھر اس طرح رک گئی جیسے پتھرا گئی ہو۔ پھر اس کے منہ سے آہستہ سے نکلا، سکندر۔ میرے ہوش و حواس جواب دے گئے تھے۔ ایک ایسی بدصورت لڑکی جسے دیکھ کر دل خوف کھا جائے مجھے میرے نام سے مخاطب کر رہی ہے، یہ بدنما شناسہ کون ہو سکتی ہے؟ وہ یہ جملے ادا کرنے کے بعد پتھرائی ہوئی سے کھڑی ہوئی تھی اور میں اور سالک صاحب ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور بولی، آپ میں سے کوئی سکندر ہے؟ ہاں میں ہوں، مگر تم یہ نام کیسے جانتی ہو؟ یہ ایک بزرگ کی خانقاہ ہے، میں یہاں صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہوں، یہیں رہتی ہوں۔ بزرگ کے عقیدت مند یہاں آتے ہیں تو مجھے کھانے پینے کے لیے دے جاتے ہیں۔ یہ بزرگ میری رہنمائی بھی کرتے ہیں، کہنے لگے کہ یہاں ایک شخص آنے والا ہے، اس کا نام سکندر ہے، کھانے پینے کی کچھ اشیاء اس کے لیے بچائے رکھو اور اس کا انتظار کرو۔ اگر آپ میں سے کوئی سکندر ہے تو آپ اس وقت اس بزرگ کی خانقاہ کے مہمان ہیں، مہمان خانہ اس طرف ہے، آرام کیجیے گا، تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو کھانے پینے کی چیزیں دے جاؤں گی۔ وہ واپس مڑی اور وہاں سے چل پڑی، لیکن ایک عجیب سا احساس میرے دل میں چھوڑ گئی تھی۔ سالک صاحب بھی خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں دیکھا اور کہا، کیا بات ہے سالک صاحب، آپ کچھ الجھے الجھے سے نظر آ رہے ہیں؟ سالک حسین صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کہنے لگے، نہیں عزیزم، کوئی خاص الجھن نہیں ہے، آؤ یہاں سے آؤ۔ مہمان خانہ غالباً اسی جگہ ہے جہاں ہم ابھی جا کر بیٹھے تھے۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا اور وہ مہمان خانے پہنچ گئے۔ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر سوچتے رہے اور پھر بولے، ایک بات محسوس کی تم نے؟ کیا؟ اصل میں اس سلسلے میں تمہارا تجربہ بہت مختصر ہے، جبکہ عمر نے مجھے کافی تجربہ دیا ہے۔ اس لڑکی نے تمہیں جس طرح سکندر کہہ کر پکارا تھا، میں اس کے بارے میں شبہ کا شکار ہو گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس وقت اس نے تمہیں ہی مخاطب کیا تھا۔ مخاطب نہیں کیا تھا، بلکہ اس طرح اس کے منہ سے لفظ نکلا تھا جیسے وہ تمہیں بخوبی پہچانتی ہو۔ بعد میں اس نے ایک دم سے اپنا رویہ بدل لیا اور وہ الفاظ کہے، کیا ایسی کوئی لڑکی تمہاری شناسہ ہے؟ میں اسے بالکل نہیں جانتا۔
نہیں، کوئی بات ضرور ہے، معلومات کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ نہیں، میں آپ کو پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ لڑکی میری شناسہ نہیں ہے، اور شاید اس نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی سچ ہے۔ سارق صاحب خاموش ہو گئے، لیکن میں بھی ان کی بات کو سوچتا رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد لڑکی واپس آئی تو اس نے اپنے چہرے پر دوپٹے سے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں طرح طرح کے کھانے کی اشیاء سجی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے وہ ٹرے ہمارے سامنے رکھتے ہوئے کہا، جو کچھ بھی اس میں موجود ہے اس کے بارے میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے حکم سے سب جائز ہے اور اس میں کوئی حرام شے موجود نہیں ہے۔ گوشت ہے تو صبح کیا ہوا، باقی بھی سب ٹھیک ہے۔ اللہ کے نام کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، قبول فرمائیے۔ یہ کہہ کر کھانا رکھ کر وہ واپس چلی گئی تو سالک حسین نے کہا، اس کی باتوں میں سچائی کی بو ہے، تمہیں تو اس کی باتوں میں کوئی شک نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، میرے ذہن میں کوئی چیز چبھ رہی ہے، اور یہ چبھنے والی چیز وہ انکشاف ہے جو اب تک مجھ پر نہیں ہو سکا ہے۔ خیر، اللہ مالک ہے۔ کھانے سے فراغت حاصل کی ہی تھی کہ وہ برتن لینے کے لیے آ گئی۔ اس وقت بھی اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ سالک صاحب نے کہا، بیٹی، تم نے اچانک ہی ہم سے پردہ کیوں شروع کر دیا جبکہ ہم تمہیں دیکھ ہی چکے ہیں؟ یہ پردہ نہیں ہے صاحب، بلکہ میں اپنے چہرے کی نحوست کو آپ سے چھپانا چاہتی ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ سے کھانا بھی نہ کھایا جائے۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، البتہ اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہارا یہ چہرہ اصل نہیں ہے، بلکہ تم کسی حادثے کا شکار ہوئی ہو۔ بتانا پسند کرو گی؟ اس نے سالک صاحب کی بات سنی لیکن کوئی جواب دیے بغیر برتن لے کر واپس چلی گئی۔ سالک صاحب ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، ویسے بھی کسی کی اندرونی کیفیت کو معلوم کرنا ناجائز بات ہے۔ خیر، مجھے تو بس یہی احساس ہوا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح تمہیں پہچانتی ہے۔ تم کہتے ہو نہیں تو نہیں ہوگا۔ پھر رات کا تقریباً دوسرا پہر شروع ہوا تھا۔ سالک حسین صاحب سو گئے تھے کہ مجھے ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہوئی اور میں نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ دیکھا تو وہی آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں خود بھی یہ کریت تھی۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے ستون کی آڑ میں کھڑی ہو گئی اور مجھے بغور دیکھنے لگی۔ میں اس طرح منہ کیے پڑا رہا جیسے گہری نیند سو رہا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ قصہ کیا ہے۔ بڑی عجیب سی بات تھی۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح وہاں کھڑی رہی اور اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھی، اور پھر اس نے واپسی کے لیے قدم اٹھا دیے۔ میرے دل میں حیرت نقش تھی اور اس وقت میں اپنے تجسس کو دبا نہ سکا۔ سالک حسین کی بات نے بھی مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا تھا، چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑی احتیاط سے اس کا تعقب کرنے لگا۔ وہ اس ویران خانقاہ کے آخری سرے پر ایک ایسی چٹان پر جا کر بیٹھ گئی جو اچھی خاصی کشادہ تھی، لیکن اس قدر کنارے پر تھی کہ انسان سے اگر ذرا سی بھی لرزش ہو جائے تو وہ ایک دم کافی گہرائیوں میں جا پڑے۔ میں نے کچھ دل میں سوچا کہ اس کے پاس اچانک پہنچنا مناسب نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا توازن بگڑ جائے۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ رو رہی ہے۔ ایک عجیب معمہ تھا جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی کون ہے، اور اگر سالک حسین صاحب کا کہنا درست ہے تو وہ مجھے کیسے پہچانتی ہے۔ واقعی اس نے عجیب انداز میں میرا نام لے کر پکارا تھا۔ ویسے اب تک جن حالات سے میں گزر چکا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ کوئی وہاں میری آمد کی نشاندہی کرے۔ یہ ولیوں اور بزرگوں کا کھیل تھا۔ مجھ جیسے کم عقل انسان سے اسے کیسے سمجھا جا سکتا تھا؟ باہر تو جب کافی دیر ہو گئی تو میں نے قدموں کی چاپ پیدا کی اور اس طرح قدم اٹھا کر آگے بڑھا کہ ان کی خوب آواز ہو۔ اس نے فوراً ہی پلٹ کر مجھے دیکھ لیا تھا اور پھر احتیاط کے ساتھ وہ اس چٹان سے نیچے اتر آئی، لیکن اچانک ہی اس نے اپنے چہرے پر دوپٹہ کھینچ لیا تھا۔ وہ جھک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں اس کے سامنے پہنچا۔ رات تو کافی گزر چکی ہے، آپ کو کچھ چاہیے صاحب؟ لڑکی، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی، حکم کیجیے۔ کیا تم تھوڑی دیر میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے باتیں کر سکتی ہو؟ اگر آپ حکم دیں تو، وہ بولی۔ تو آؤ، براہ کرم بیٹھو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ جہاں آپ حکم دیں وہ جگہ مناسب ہے۔
चट्टानें तो यहाँ बेशुमार पड़ी थीं और ये सब की सब कुदरती थीं। मैंने ऐसी जगह का इंतखाब किया जहाँ 2 चट्टानें आमने सामने पड़ी हुई थीं। इनमें से एक पर जाकर मैं बैठ गया और वो चट्टान के बराबर खड़ी हो गई। मैंने इससे कहा, बैठो। वो ज़रा सा हिचकिचाकर बैठ गई। देखो मोअज़्ज़िज़ लड़की, पहली बात तो ये कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। मेरी ज़ात से ज़र्रा बराबर तरद्दुद महसूस ना करना। मैं और मेरे साथी तुम्हारा एहतराम करते हैं और वैसे भी तुम एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हो। असल में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब तुमने मुझे सिकंदर कहकर पुकारा था, वाकई मुझे लगा था जैसे मेरा कोई शनासा हो। और थोड़ी देर के बाद मेरे दोस्त और बुजुर्ग सालिक साहब ने भी यही बात कही कि बाद में जो लड़की ने अल्फाज कहे वो सच्चे नहीं थे, यानी ये कि किसी ने मेरी आमद की निशानदही की हो। देखो, ये खानका है और इसकी असल हकीकत से तुम खुद वाकिफ होगी। बुजुर्गों के दरवाजे पर बैठकर या किसी चीज़ को मुकद्दस समझकर उसकी तौहीन नहीं किया करते। अगर तुमने ये झूठ बोला है तो बराए करम इस झूठ की तरदीद कर दो। वो खामोश रही। मैंने कुछ लम्हों के बाद फिर कहा, और मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें देखा था, तुम रो रही थीं, क्या ये सच है? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा, और जब हमने पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम्हारा चेहरा मुकम्मल तौर पर हमारे सामने आ गया था, लेकिन इसके बाद तुमने इस पर घूंघट डाल लिया। मैं इसकी वजह बता चुकी हूँ। नहीं, चंद अल्फाज में तुमने इसकी वजह बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी कोई भी बात वाज़ेह नहीं है। मैं तुमसे तुम्हारी बात की वजाहत चाहता हूँ। और अगर हम वजाहत ना करना चाहें साहब, वो बोली, तो हम एक गमगीन तासुर लेकर यहाँ से जाएंगे और कभी ये ना कहेंगे कि तुमने एक अच्छे मेज़बान के फ़राइज़ सरअंजाम दिए थे, हालांकि हम अपने आप को ज़बरदस्ती का मेहमान तस्लीम करते हैं। वो खामोश हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उसने चेहरे से कपड़ा हटाया। इसकी आंसू भरी आंखें मेरा जायज़ा ले रही थीं और इन आंखों में एक अजीब व गरीब उदासी फैल रही थी। उसने कहा, मेरी आवाज़ नहीं बदली सिकंदर, क्या तुम मेरी आवाज़ भी फरामोश कर बैठे? मैंने ये अल्फाज सुने और अचानक ही मेरे पूरे वजूद में सर्द लहरें तोड़ गईं। मेरे हलक से बेख्तियार आवाज़ निकली, सिम्बिल। उसने गर्दन झुका ली। मैं बेख्तियार अपनी जगह से उठा और उसके पास पहुंच गया। मैंने ज़मीन पर बैठकर इसके दोनों घुटनों पर हाथ रखे और कहा, सिम्बिल, ये तुम ही हो सिम्बिल? उसने कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता इसकी आंखों के आंसू मेरे हाथों पर टपकते रहे। देखो, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ कि तुम सिम्बिल हो। मुझे जवाब दो। हाँ कहते हुए भी शर्म आती है। तुम जिम्बिल हो? मैंने बेख्तियाराना अंदाज में कहा। हाँ मैं जिम्बिल हूँ। हाँ मैं जिम्बिल हूँ। तुम मेरा नाम बदलना चाहो तो बदल दो, क्योंकि अब मैं वैसी नहीं हूँ जैसी मैं पहले थी। सिम्बिल, ये सब कैसे हो गया? मुझे पहचान चुके हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ मुझे बताओ, ये सब कैसे हो गया? मुझसे घिन खा रहे हो? उसने सवाल किया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ ये सब कैसे हुआ? मैंने जुनूनी अंदाज में कहा और वह आहिस्ता से सिसकारियाँ लेने लगी। फिर मध्यम लहजे में बोली, मैंने महाकाल से बगावत कर दी थी। कैसी बगावत? महाकाल ने तुम्हें राजा जोग्याल के हवाले कर दिया था। राजा जोग्याल तुम्हें रफ्ता रफ्ता मीठा जहर पिला रहा था। वो तुम्हारे बदन में बुराइयों को गहराइयों की हद तक दाखिल कर देना चाहता था, ताकि इसके बाद तुम्हारा सफ़र नेकियों की जानिब नामुमकिन हो जाए। तुम अगर दिल से भी चाहो तो भी कभी कुछ ना हो सके। फिर मैंने इसे बगावत कर डाली और मैंने कहा कि अगर तुम्हारे साथ यही सलूक रवा रखा गया तो मैं महाकाल का साथ छोड़ दूंगी। मैं इसके मफादात के लिए काम करना छोड़ दूंगी। मैंने इसे कहा कि तुम्हें आज़ाद कर दिया जाए, तुम्हें इस चक्कर में ना फंसाया जाए, तो उन्होंने मेरी सख्त मजम्मत की। महाकाल ने मुझे बताया कि तुम इसके लिए बहुत बड़ी हैसियत के मालिक हो, चूँकि तुम एक मुसलमान लड़के हो और तुमसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं। मैंने कहा कि मैं तुम्हें हकीकत से आगाह कर दूंगी, सब कुछ बताकर तुम्हें राजा जोग्याल से अलग कर दूंगी। मैं तुम्हें इन लोगों के जाल में फंसने नहीं दूंगी। तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर सज़ा के तौर पर मेरा चेहरा बिगाड़ दिया गया।
بگاڑنے کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میں نہ جانے تمہیں کہاں کہاں تلاش کرتی ہوئی اس خانقاہ تک آ گئی، اور یہاں مجاور کے طور پر میں صفائی ستھرائی کرتی ہوں، خانقاہ کی دیکھ بھال کرتی ہوں اور بس یہیں رہتی ہوں۔ مجھے امید نہیں تھی سکندر کہ تم کبھی ادھر نکل آؤ گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بقیہ زندگی یہیں ختم کر لوں گی۔ میں تو تمہیں تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی، بس یہاں اپنی زندگی کا اختتام تلاش کر رہی تھی، لیکن تم سکندر تم یہاں آ گئے۔ میں بے اختیار ہو گئی تھی اور مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے تمہارے ذہن میں بھی تردد پیدا کر دیا۔ سکندر مجھے اس کا افسوس ہے۔ دیکھو میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، میں تو اپنے ماضی کو جانتی بھی نہیں ہوں کہ میں کون تھی، کیا مذہب تھا، کہاں پیدا ہوئی۔ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو مہاکال کے قبضے میں پایا، لیکن سکندر اس کے بعد تم نے مجھے مجبور کیا ہے تو میں نے سب کچھ تمہیں بتایا ہے، مگر میں مطمئن ہوں۔ سکندر تم یقین کرو، یہاں ایک مولوی صاحب آیا کرتے تھے، اسی بستی سے ان کا تعلق تھا، انتقال ہو گیا ان کا۔ میں نے ان سے اس خانقاہ کے بارے میں تفصیل معلوم کی، انہیں بتایا کہ میرا کوئی مذہب کوئی دین نہیں ہے۔ تب انہوں نے مجھے کلمہ پڑھوایا اور دین اسلام میں داخل کر دیا۔ سکندر میں بہت خوش ہوں، اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ مجھے ایک بار تمہیں دیکھنا نصیب ہو گیا، بس اس سے زیادہ میری طلب بھی نہیں تھی۔ تم مہاکال کے جال سے نکل چکے ہو، یہ بات میرے علم میں ہے، اور تمہیں جو قوتیں حاصل تھیں ان کا کیا ہوا؟ میں نے ان سب پر لعنت بھیج دی، اور اب میرے پاس صرف ایمان کی قوت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس قوت کے سہارے اب میں زندگی کا آخری سفر طے کر لوں گی۔ میرے ذہن میں گڑگڑاہٹیں ہو رہی تھیں۔ سمبل، ایک ایسا حسین وجود جسے دیکھ کر انسان پتھر کا ہو جائے، لیکن اہم بات یہ تھی کہ اس نے یہ ساری مصیبت میرے لیے اٹھائی تھی۔ حسن صورت تو عارضی ہوتا ہے، بھلا اللہ تعالیٰ کسی مظلوم مخلوق کو بدل کر سکتا تھا؟ یہ کافی دیر تلک گڑگڑاہٹ میرے وجود میں جاری رہی، پھر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے کہا، سمبل مجھے دیکھ تو سکتی ہو نا؟ ہاں، آنکھیں بچ گئیں۔ سمبل میری آنکھوں میں دیکھ سکتی ہو؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ حسن جو مجھے ایک پتھر کے مجسمے کی شکل میں نظر آیا تھا، ایک فانی چیز تھی۔ تمہارا چہرہ جیسے بھی جھلسایا گیا، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ تم سے وہ حسن چھین لیا گیا، اور ایک بری چیز چھین لی گئی۔ اب تم اصل ہو، اور کیا تم اس بات پر یقین کرو گی کہ تمہارے مل جانے سے جیسے مجھے زندگی مل گئی ہے؟ یہ جلا ہوا چہرہ میرے لیے دنیا کا حسین چہرہ ہے۔ اگر تم اجازت دو سمبل، تو میں اس چہرے کو اتنا چوموں کہ اس پر لگا ہوا ہر نشان مٹ جائے۔ ہم زندہ ہیں، ہم ترک دنیا میں نہیں ہیں، ہم اس دنیا میں ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ مل کر۔ میں نے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، نہیں، تم ایثار نہ کرو میرے لیے۔ تم نے یہ الفاظ کہہ دیے، میرے لیے یہی کافی ہے، بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ سمبل کوئی ضد نہیں سنوں گا، تم جانتی ہو نا میں انسان نما جانور ہوں، کوئی ضد نہیں سنوں گا، ہم یہاں سے چلیں گے۔ بے شک اس خانقاہ میں مجھے اور تمہیں دونوں کو ہی سکون ملا ہے، لیکن ہم یہاں سے چلیں گے۔ مجھے اپنے ماں باپ کو تلاش کرنا ہے، مجھے تم سے اس سے بھی زیادہ محبت ہو گئی ہے جتنی پہلے تھی۔ وہ بلک بلک کر روتی رہی اور میں اسے دلاسا دیتا رہا۔ سمبل میں تم سے اسلامی طریقے سے شادی کروں گا، اب تو ہمارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے، یعنی میں مسلمان کا بیٹا اور تم نے بھی مذہب اسلام قبول کر لیا ہے، بس پھر سمجھو کہ اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی۔ ہمارے ساتھ سالک حسین صاحب ہیں جو ہمیں اس خانقاہ میں رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیں گے، بس سمجھ لو سمبل۔ دیکھو میں پھر تمہیں سمجھاتی ہوں، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، تمہیں دیکھیں گے پھر مجھے دیکھیں گے۔ سمبل تم اس کی فکر نہ کرو، بالکل بے تکی ہے تمہاری بات۔ جب میں تمہیں پسند کرتا ہوں اپنی ذات کے لیے، خلوص دل اور سچائی کے ساتھ، باقی کسی کی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اب صحیح معنوں میں سالک حسین صاحب سے ملاؤں۔
میں نے زنبل کا ہاتھ پکڑا، ابھی واپس پلٹا ہی تھا کہ سامنے سالک حسین صاحب نظر آ گئے۔ مسکرا رہے تھے، مجھ سے بولے، سکندر، زنبل کے بارے میں تم مجھے پہلے بھی بتا چکے ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرا تجربہ دنیاوی ہے۔ اس لڑکی کے لہجے میں ایک اپنائیت چھپی ہوئی تھی۔ بہرحال میری طرف سے انتہائی پرخلوص مبارکباد وصول کرو۔ دیکھو، میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں سب کچھ مل جائے گا، کیا سمجھے؟ ہاں، واقعی مجھے زنبل مل گئی۔ آہ، کاش میرے والدین بھی مجھے مل جائیں۔ سالک حسین صاحب، جب آپ نے سب کچھ سن لیا ہے تو یہ بات بھی سن لی ہوگی کہ میں زنبل کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ رات گزر جانے دو، کل کے دن انشاءاللہ یہ کام بھی ہو جائے گا، سالک حسین نے کہا، اور اس کے بعد ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھے آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد صبح کا اجالا آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگا۔ زنبل سے اس دوران بہت سی باتیں ہوئی تھیں اور وہ ماضی کے واقعات بتاتی رہی تھی۔ میں نے بھی اسے بتایا کہ راجہ جوگیال ہی نہیں بلکہ مہاکال بھی ختم ہو گیا ہے۔ زنبل نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا، مہاکال ختم ہو گیا ہے؟ راجہ جوگیال تو خیر ایک نمائندہ تھا ان کا، لیکن شیطان ختم نہیں ہوا ہے۔ ایک مہاکال نہیں ہے، شیطان ہزاروں مہاکال پیدا کر سکتا ہے۔ ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اپنے لیے پناہ مانگیں۔ پھر دوسرے دن جب سالک حسین صاحب ہم سے کچھ دور چلے گئے تو زنبل نے بڑی دل سوزی سے کہا، سکندر، ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں کہو۔ سکندر، تم جو یہ اظہار میرے لیے کر رہے ہو، تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے الفاظ پر ہی دنیا کی ہر وہ شے مجھے مل جاتی ہے جس کا میں تصور کروں۔ سکندر، میں بہت بدصورت ہو گئی ہوں۔ بہرحال میں نے اپنے آپ کو پانی کے آئینے میں دیکھا ہے، مجھے خود اس سے گھن آتی ہے۔ ایک زمانے میں جو کچھ تھی میں، تمہیں اندازہ ہے اس کا، آج میں اس سے بالکل مختلف ہوں۔ سکندر، اتنا ایثار نہ کرو میرے لیے۔ خدا نے تمہیں حسن اور تمہاری جوانی میں ہزاروں گنا اضافہ فرمایا ہے۔ لوگ تمہیں اور مجھے ساتھ دیکھیں گے تو ہنسیں گے۔ میں تم سے خوش ہوں اور تم سے دور بھی نہیں ہوں۔ تم مجھے اپنے قدموں میں غلام بنا کر رکھو گے، تمہاری خدمت گزاری کروں گی، لیکن مجھے وہ مقام نہ دو جس کی میں اہل نہیں۔ میں نے اسے ہمدردی کی نگاہوں سے دیکھا اور کہا، دیکھو، حسن کا معیار صرف صورت نہیں ہوتی، میں اپنی سوچ سے بڑھ کر باتیں کر رہا ہوں۔ زنبل، مجھے تمہارے وجود کی خوشبو سے محبت ہے۔ ڈوبتے چاند کے پجاری ہم دونوں سے شکست کھا گئے ہیں، تم نے انہیں اپنی فراست اور ذہانت سے شکست دی۔ کیا ہوا اگر وہ ہارے ہوئے جواری تم سے دغا کر گئے؟ لیکن بہرحال تمہارا ایک مقام، ایک معیار تو ہے زنبل، اور اس کے بعد مزید کسی شے کی ضرورت رہ نہیں جاتی۔ بہرحال سالک حسین صاحب نے بڑی محبت اور عقیدت سے ہمارا نکاح پڑھایا اور اپنا فرض ادا کیا۔ ویسے بھی وہ ایک درویش صفت انسان تھے۔ میرے لیے انہوں نے جو ایثار و قربانیاں دی تھیں، اس کے علاوہ انہوں نے جیسے میرے لیے گھر بار چھوڑ دیا تھا، وہ میرے لیے اہم ترین بات تھی، اور میں ان کا بھی احسان مند تھا۔ زنبل کو بھی دلہن بنا دیا گیا۔ سالک حسین صاحب نے خانقاہ کے اس کمرے میں ہمارے لیے تمام انتظامات کیے تھے، اور شرم سے سکڑی سمٹی زنبل حجرہ عروسی میں پہنچ گئی تھی۔ حجرہ عروسی میں شمعیں روشن کر دی گئی تھیں، اور شمعوں کی روشنی میں زنبل بڑے سے دوپٹے سے چہرہ ڈھکے شرم سے سمٹی سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں آہستہ سے اس کے قریب پہنچ گیا اور میں نے آگے بڑھ کر آہستہ آہستہ زنبل کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا۔ شمعوں کی مدھم روشنی میں نے اسے دیکھا تھا اور میرے ذہن کو اتنا شدید جھٹکا لگا کہ میں چکرا کر رہ گیا۔ زنبل اسی حسن و جمال کے ساتھ، اسی آب و تاب کے ساتھ میرے ساتھ موجود تھی جب میں نے اسے پہلی بار مجسمے کی شکل میں دیکھا تھا۔ وہ اتنی ہی حسین نظر آ رہی تھی، لیکن اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر گہری شرم منجمد تھی۔ نہ جانے کس طرح میں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور میرے منہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، زنبل، ہزاروں بار ذہن کیسے ہی حالات کا شکار ہو، آنکھیں کچھ بھی دیکھیں، لیکن میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھ سکتا۔ زنبل، مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے؟ تم میرا امتحان لے رہی تھی؟
زنبل نے حیرت سے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، کیا ہو گیا ہے؟ کوئی بات ہے؟ اس کے لہجے میں اتنی سادگی تھی کہ اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ جو کچھ ہوا ہے شاید اسے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا، زنبل، تم نے آئینہ دیکھا ہے؟ نہیں، میں آئینہ نہیں دیکھتی کیونکہ مجھ پر دہشت سوار ہونے لگتی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ گھوم پھر کر میں نے ایک مٹی کا پانی کا بھرا ہوا پیالہ تلاش کیا اور اسے لیے ہوئے زنبل کے پاس پہنچ گیا۔ زنبل؟ وہ پرخیال انداز میں بولی۔ اس کے فرشتوں تک کو گمان نہیں تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں یا وہ کیا ہو گئی ہے۔ میں نے پانی کا بھرا ہوا پیالہ اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے پیالے کی بجائے مجھے دیکھا اور پھر بولی، کیا دکھانا چاہتے ہو مجھے؟ قدرت کی طرف سے اپنا انعام۔ یہ تمہاری محبت اور تمہاری بڑائی ہے، میں کہہ چکی ہوں۔ قدرت مجھ سے اربوں گنا زیادہ بڑی ہے، اتنی بڑی کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو زنبل۔ زنبل نے ڈرتے ڈرتے پیالے پر نظر ڈالی۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے دیکھا، پھر اس کے دونوں ہاتھ بے اختیار اپنے چہرے پر پہنچ گئے۔ اس نے اپنا چہرہ، اپنی آنکھیں چھپا لیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر پھر پیالے میں دیکھا، دیکھتی رہی اور اس کے بعد چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے جلدی سے پیالہ رکھا اور زنبل کا سر اپنے گھٹنے پر رکھ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔ زنبل بہت دیر کے بعد ہوش میں آ سکی تھی۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر میرے دونوں ہاتھ محبت سے پکڑتے ہوئے کہا، وہ پیالہ کہاں ہے؟ موجود ہے۔ میں دوبارہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ یقین کرنا چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھ لو۔ تمہاری عظمت کا تو میں اعتراف کر ہی چکی ہوں اور میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ اللہ کی عظمت کا سارا جہان معترف ہے۔ اس نے شیطانیت کا وہ چہرہ تم سے چھین لیا ہے، یعنی جو کچھ تم نے دیکھا سچ ہے۔ آہ، مجھے یقین دلا دو۔ میں دوبارہ پانی سے بھرا ہوا پیالہ لاتا ہوں۔ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ ہمت کرو، میں نے کہا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے پیالہ پھر اس کے سامنے کیا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے پیالہ پکڑ لیا۔ پھر دیر تک وہ اپنا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کے تاثرات خوشی میں بدلتے جا رہے تھے۔ پھر اس نے پیالہ ایک طرف پھینکا اور مجھ سے لپٹ گئی۔ سالک حسین در حقیقت میرے لیے فرشتہ ہی ثابت ہوا تھا۔ میں ماضی کی ایک ایک بات کو یاد کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ واقعی جو کچھ میں کر رہا تھا اس میں میری کسی شیطانیت کا کوئی دخل نہیں تھا۔ جب سے میرے جسم سے وہ سارا غلیظ خون نچوڑ دیا گیا تھا، میرے اندر پاکیزہ خیالات پیدا ہونے لگے تھے۔ بس ایک تصور تھا میرے دل و دماغ میں، اور وہ یہ کہ جس طرح بھی بن پڑے میرے ماں باپ مجھے مل جائیں۔ اس کے لیے میری آرزو، میری حسرت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ میں نے سالک حسین سے کہا، سالک حسین صاحب۔ ہاں بولو۔ ان کے لہجے میں ہمیشہ میرے لیے ایک شفقت پائی جاتی تھی۔ دنیا کی ہر شے مجھے مل گئی۔ آپ نے دیکھا کہ زنبل کو بھی اس کا اصل روپ مل گیا ہے۔ اس سے ایک بات ظاہر ہوئی ہے، تم نے غور کیا؟ سالک حسین صاحب بولے۔ کیا؟ یہ کہ قدرت نے یا ان قوتوں نے جنہیں قدرت نے عظمت بخشی ہے تمہیں بے گناہ سمجھا۔ پہلے انہوں نے تمہارے وجود سے شیطان کو نکال باہر پھینکا اور اس کے بعد تمہیں یہ عظمت بخشی۔ بلا شک و شبہ یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ قصور تمہارا نہیں تھا، بلکہ شیطان ملعون نے تم پر غلبہ حاصل کر کے ایک بھیانک منصوبہ بنایا تھا۔ زنبل کو اس کا چہرہ واپس مل گیا۔ وجہ ہے اس کی، مہاکال نے اس کو اس حال میں پہنچایا تھا اور مہاکال ہی ختم ہو گیا۔ بس سالک صاحب، میرے دل پر ایک ہی داغ رہ گیا ہے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک جملہ گونجا۔ حالات نے مجھے ان سے دور کر دیا تھا اور میں ایک بہت بڑی بات بھول گیا تھا، لیکن اب مجھے ایک دم یاد آیا۔ میں نے سالک حسین صاحب سے کہا، ایک طریقہ کار ہے۔ کیا؟ میں اخبار میں اپنی گمشدگی کا اشتہار دوں، تمام کوائف لکھ کر یہ بتاؤں کہ میں ان کا کھویا ہوا بیٹا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے ماں باپ زندہ ہوں اور یہ اشتہار پڑھ لیں۔ سالک صاحب نے اس بات سے اتفاق کیا تھا اور پھر اس سلسلے میں انہوں نے ہی کارروائی کی۔ بڑے بڑے اخبارات میں یہ اشتہار شائع کیا اور اس کی تحریر یوں تھی، پیرو میں ایک لڑکا سکندر جلال تعلیم حاصل کرتا تھا۔ سمندری جہاز میں وہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا
اور اب وہ اس جگہ مقیم ہے۔ اس کے ماں باپ اگر اس اشتہار کو پڑھیں تو اس سے رجوع کریں۔ جہاز کا نام بھی لکھ دیا تھا۔ میں نے اور اس کے بعد انتظار کرتا رہا۔ کوئی 11 یا 12 دن تک یہ اشتہار مختلف اخبارات میں آتا رہا۔ ہم لوگ اس دوران ایک ہوٹل میں منتقل ہو گئے تھے اور وہاں اپنی تقدیر کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے، اور ایک دن تقدیر نے فیصلہ سنا دیا۔ 2 بزرگ ہمارے ہوٹل پہنچے تھے اور ہمارے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے اندر جلال صاحب کو پہچان لیا، اور پھر میں نے اپنی ماں کو دیکھا، ایک انتہائی لاغر اور بزرگ خاتون جو اتنی عمر رسیدہ نہیں تھیں، لیکن ان کی بینائی خاصی متاثر ہو گئی تھی۔ جہاز کوئنزا کا کپتان جلال الدین مرزا میرے سامنے تھا۔ میرے نقوش بھی بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوئے تھے، اور وہ دونوں دیوانوں کی طرح مجھ سے لپٹ گئے۔ انہوں نے مجھے اس طرح اپنے وجود میں لپیٹ لیا جیسے میں کائنات میں سب سے قیمتی شے ہوں ان کے لیے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب کوئی تجربہ نہیں ہوتا تو انسان حقیقتوں کو صحیح انداز میں نہیں سمجھ سکتا، لیکن قدرت نے اس کائنات میں ماں باپ کو اولاد کا سب سے زیادہ مخلص بنایا ہے تاکہ قدرت کا کارخانہ حیات چلتا رہے۔ میرے والد جلال الدین مرزا نے بمشکل تمام اپنے اوپر قابو پایا۔ ماں کی حالت تو بہت ہی خراب ہو رہی تھی، اور زنبیل حسرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ زنبیل کے چہرے پر اس کی حسرتوں کی تحریر درج تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا اور وہ ان سے محروم تھی، لیکن جب میں نے اپنی والدہ کو اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں تو میری والدہ نے اسے اس طرح اپنی آغوش میں بھینچ لیا کہ زنبیل کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ والدہ نے کہا، بیٹی، مجھے میرا بچہ ملا ہے، اور تم یہ سمجھ لو کہ اس وقت میں ساری کائنات کو اللہ کی اس عنایت پر قربان کر دینے کو تیار ہوں۔ مجھ سے میری زندگی مانگو، خوشی سے دے دوں گی۔ مالک نے میری لاج رکھی ہے، میں اس کے بندوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہتی ہوں جس سے میرا مالک خوش ہو جائے۔ بیٹی، بھول جاؤ اس بات کو کہ تم تنہا ہو، تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، میں تمہاری ماں ہوں اور یہ تمہارے باپ ہیں۔ سارق حسین صاحب چلے گئے اور ہم نے ان کی عنایت کا دلی شکریہ ادا کیا۔ پھر میں اپنے والد جلال الدین مرزا اور والدہ کے ساتھ اپنے گھر آ گیا۔ ہم آج بڑے پرسکون ہیں۔ زندگی کے یہ بھیانک واقعات، گزرے ہوئے لمحات، بھلا زندگی سے کبھی محو ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھول جانے کی صلاحیت دی ہے۔ وہ اگر بھولتا بھی نہیں ہے تو اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے والد بھی حیات ہیں، والدہ بھی۔ ہم پھل پھول رہے ہیں۔ اب اپنے پھولوں کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں؟ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا گارڈن لگا دیا ہے۔